بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اندیکھی مدد ہمیں نظر آتی نہیں، سمجھ بھی نہیں آتی۔ اندیکھی مدد ہمیں نظر نہیں آتی اور سمجھ بھی نہیں آتی۔ بہت کم ہیں جو اندیکھی مدد پہ یقین رکھتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اندیکھی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اندیکھی ہیں، بہت یقین کر کے چل رہے، یعنی اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی اپیل کی ضرورت نہیں، کوئی وکیل کی ضرورت نہیں، کسی لاجک کی، کسی جسٹیفیکیشن، کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اس ہال میں آکسیجن نہیں ہے، سارا جہان اس کا منہ دیکھے گا۔ کوئی سائنسدان نہیں بیٹھا، سب وہ ہیں جو سنی سنائی والی بیٹھے ہیں کہ آکسیجن ہے، سنی سنائی والے بیٹھے ہیں نا۔ کوئی ایک سائنسدان نہیں بیٹھا، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو آکسیجن کی شکل دکھا سکے، آکسیجن کی صورت دکھا سکے، آکسیجن کا نقشہ، آکسیجن کا جلوہ دکھا سکے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے میں چیلنج کرتا ہوں تسبیح خانے کے اس حال میں کوئی کسی قسم کا آکسیجن نہیں ہے۔ کوئی مانے گا اس کی بات؟ ہم بھی کیسے دیوانے ہیں، یعنی جو رب کو نہیں مانتا اس کی مان کے چل رہے۔ آکسیجن کو اس بندے نے ایجاد کیا جو رب کو نہیں مانتا تھا۔ آکسیجن کی ایجاد تو تھی، انکشاف لفظ کہوں، اس بندے نے کیا جو خود رب کو نہیں مانتا تھا۔ وہ خدا کو کیا مانتا ہے تو نبی کو کیا مانے گا؟ یعنی جو رب کو نہیں مانتا اس کی ہم مان کے چل رہے اور اندیکھی مان کے چل رہے، جو رب کو نہیں مانتا۔ اور ایک بندہ جو ہے بجلی کے تار ادھر تاروں سے لگا لے باہر اور کہے کہ آؤ کوئی طاقتور انسان ہے جو بتا دے اس میں بجلی نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے۔ وہ کہیں گے ادھر سے کنیکشن لگا ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں پلاسٹک کی تار ہے اوپر چڑھی ہوئی ہے، باہر کاپر کی تاریں نکلی ہوئی ہیں، تو کہتا ہے کوئی آ کے دکھا دے، تو پہلے خود ہی لگا لے۔ اتنا ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ جس شخص نے بجلی کو ایجاد کیا وہ مدینے والے کو ماننے والا نہیں تھا۔ اب بھی کیسے دیوانے۔ کوئی بندہ یہاں کہے اس کمرے میں حبس ہو رہی ہے بہت زیادہ، اس نے کہ جی حبس اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ وینٹیلیشن ہو، ہوا ایسے آئے جائے، آکسیجن زیادہ ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ کیا آکسیجن ہے، کیا ہائیڈروجن ہے، کیا کاربن ہے؟ یہ کاربن زیادہ ہو جاتی ہے، کیا ہے یہ؟ دھوکہ ہے سارا کچھ۔ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خون کے اندر تانبا ہے، کاپر، اور فولاد بھی ہے، آئرن۔ کہتے جی آئرن کی فولاد کی کمی ہو گئی ہے۔ کس نے کہا؟ اس نے کہا اس شخص نے کہا جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا تھا، اس نے ریسرچ کی باڈی کی، جسم کی، وہ کہتا تھا۔ اس نے کہا جی آئرن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر اس کا علاج یہی ہے کہ آئرن دیا جائے، نیچرل آئرن، نباتاتی دیا جائے یا آرٹیفیشل دیا جائے، جسم میں کمی پوری کر دیں، جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ساری دنیا میں ساری زندگی اندیکھی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کس نے کہا اندیکھی دنیا کے ساتھ چل رہے؟ ساری زندگی اندیکھی دنیا کے ساتھ۔ ایک نمبر کم ہو، اوپر سے نیچے ہو، متعلقہ جگہ جا کے بات نہیں ہوتی۔
ہاں جی کون بول رہے ہیں؟ او رانگ نمبر. ایک نمبر اگر بڑھ جائے تو مطلوبہ کہتا ہے کہ جی آپ کا نمبر غلط ہے، آپ نے نمبر کوئی گڑبڑ کی ہوئی. پھر کہتے اوہو ایک تو نمبر میں نے بڑھا دیا تھا. اگر ہیش کی جگہ ڈیش ڈال دیں اور ڈیش کی جگہ ہیش ڈال دیں اور ہیش کی جگہ سٹار ڈال دیں، کہتے جی معاملہ گڑبڑ ہے. یہ ہیش اور سٹار جو ہیں یہ خط مرموز ہیں. ہماری پرانی کتابوں میں یہ خط لکھے ہوئے ہیں اور جنات کی لکھائی ہے. یہ خط ادریسی ہے، اسے خط ادریسی کہتے ہیں، خط مرموز کہتے ہیں. اور شارٹ ہینڈ بھی اسی میں سے ہے. شارٹ ہینڈ جسے آج کل شارٹ ہینڈ کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی میں سے ہے. یہ اصل میں خط ادریسی ہے. ہماری روحانیت کی، ہماری طب کی بھی، ہماری عملیات کی بھی، ہمارے اکابر کی پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ ہیش، یہ سٹار، یہ سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے. اور جنات کی لکھائی بھی یہی ہے، جن میں ہم نے دو لفظ لے لیے ہیں، ایک سٹار لے لیا، ایک ہیش لے لیا. ہیش اسے کہتے ہیں نا وہ دو سطریں یوں کر کے یوں کریں، یہی کچھ کہتے ہیں نا. اگر یہ اندیکھی دنیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ملا لے پھر یوں ہو جائے گا اور موبائل طرح فلاں جگہ جا کے ملے گا دنیا کے آخری کونے میں اور بات کر رہا. یہ بات سمجھ آتی ہے. اور اگر میں کہوں اس حال میں نور ہے تو دکھے گا، مجھے کہے گا حکیم طارق کو خیال کر ذرا. میں کہوں اگر اس حال میں روحانیت ہے اور میں کہوں کہ اس حال میں نور اتنا ہے کہ چکا چوند ہے، اور میری آپ کی عقل، سمجھ، احساس، ادراک، ہم سوچ نہیں سکتے اس حال میں اتنا نور ہے. آپ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھیں گے یا پھر سوچیں گے ہاں ٹھیک ہے ہوگا، یا پھر کہیں گے مجمع کو تسلیاں دے رہا. آج ایک بات میری یاد رکھیے گا، جادو، جنات اور بندش کا علاج ہمیشہ نور کرتا ہے. دیکھو ہر چیز کا ایک اینٹی ہوتا ہے. جادو، جنات اور بندش یہ ظلمت ہے، تو اس کے لیے نور چاہیے یا اندھیرا چاہیے؟ ایک بندہ ہاتھ میں لاٹھی لے کے جا رہا، اور جناب کہاں جا رہا؟ کہا کہ میرے گھر میں اندھیرا ہے، آج میں لاٹھی لے کے جا رہا ہوں، دیکھو ہوتا کیا ہے. وہ جا کے نا اندھیرے کو لاٹھیاں مارنا شروع کر دیتا ہے. ایک آدھ لاٹھی اپنے کو بھی احتیاطاً لگ جاتی ہے. ہمارے گھر کے ساتھ نا ایک محلہ ہے، میں پڑھنے جاتا تھا 1973 میں. تو وہ بندہ ابھی نبینا ہو گیا، میں نے 2 مہینے پہلے دیکھا ہے، ابھی آنکھوں سے نبینا ہو گیا ہے، 70 سے ابو ہے. اس کا والد تھا. یہ دیکھو نا ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے سوئے نا بندہ، ایک ٹانگ کھڑی کرے، ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھے، ایک ٹانگ کھڑی کرے، ایک اس کے اوپر رکھے، ایسے گھٹنا رکھ کے سو رہا تھا. بھنگ پی ہوئی تھی کوئی ضرورت سے زیادہ. اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بندہ کھڑا ہے. وہ تھی اس کا گھٹنا جو اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو احساس نہیں تھا. کہنے لگا اچھا دیوار پھانگ کے آ گیا، تو سمجھتا ہے کہ میں نہتا ہوں، لاٹھی ساتھ رکھی، دیکھ لاٹھی ایسی کی، تجھے میں کہہ رہا ہوں ہٹ جاؤ. ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا جو بھی اس کے منہ میں آ رہا تھا. میں تجھے پھر کہہ رہا ہوں ہٹ جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، چلا جا. اچھا وہ پہلوان تھا، پرانے وقتوں کا، بوڑھا ہو گیا تھا. پہلوان کی پچھاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی برابر ہوتے ہیں، تو وہ پہلوان تھا. اور تجھے پتا نہیں اپنے آپ کا پہلوان کا نام کیا ہے. کہنے لگا کہ تو کیا سمجھتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں، میرے اندر وہ طاقتیں، قوتیں ہیں، میں ابھی اٹھوں گا تو تجھے بس کچھ نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں کہتا ہوں تو چلا جا. جو نہ گیا، کھینچ کے جو لاٹھی ماری گھٹنے کو، طبیعت اپنی ہی ٹھیک ہو گئی. وہ تو کیسے جائے، وہ تو گھٹنا تھا، وہ کیسے جائے؟ یہ بات حقائق پہ مبنی ہے. ہماری اس حال میں نور ہے، اعمال کا، قرآن کا، روزے کا، ذکر کا، تسبیحات کا. مجاہدے کا ایک نور پیدا ہوتا ہے. تراویح کے لیے اٹھنا بیٹھنا، پھر اٹھنا پھر بیٹھنا، پھر اٹھنا پھر بیٹھنا. ادھر روزے کی نکاحت، ویکنس، ادھر روزے کا مجاہدہ، ادھر قربانی، ادھر سارا دن کی خدمت، کام، اپنی
کوئی روزی، کوئی دھندا، کوئی محنت، کوئی مشقت، اور ادھر اٹھنا بیٹھنا ایک نور ہے جو سارے مجمع پہ ایسے ابر کی طرح چھا جاتا ہے. سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، صاحب کشف تھے، میں نے دیکھا ایک بندہ وضو کر رہا تھا اور اس نے غیر ضروری بات کی. 4 فرشتوں نے نور کی چادر اس کے اوپر تانی ہوئی تھی. اس نے غیر ضروری بات کی تو ایک فرشتے نے نور کی چادر تان لی. اسے احساس ہوا، اس نے استغفار کر لیا. فرشتے نے پھر نور کی چادر پکڑ لی. اگر دوسری غیر ضروری بات کرتا پھر دوسرا چھوڑ دیتا، تیسری غیر ضروری بات کرتا تو تیسرا کونا چھوڑ دیتا، اور چوتھی غیر ضروری بات کرتا تو چوتھا کونا چھوڑ دیتا، اور اس کے اوپر جو نور کا ابر ہے، بادل ہے، وہ ہٹ جاتا. آپ کے جادو کا، آپ کے جنات کا، آپ کی بندشوں کا جو توڑ ہے وہ نور ہے. اور آپ جو مجمع یہاں ہے اس کو یہ نور میسر ہے، بس اس کو مؤثر بنا لے. اس کو یہ نور میسر ہے. قبر میں دائیں طرف نماز ہوگی، بائیں طرف روزہ ہوگا، سر کی طرف قرآن ہوگا، پاؤں کی طرف نیکیاں ہوگی. نہ قرآن ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، اس کا نور ہوگا. قرآن اس لفظوں کی شکل میں نہیں ہوگا، قبر میں اس کا نور ہوگا. اور وہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نور ہوگا، اور لوگ اس کی روشنی پہ اس کے پیچھے جائیں گے. پھر چلتے چلتے حتیٰ کہ پل صراط آ جائے گی. جب پل صراط آئے گی وہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، اور نور تو ان کے پاس تھا، اس کے پاس تھا. یہ اندھیرے میں ٹامک ٹولیاں مارتے جہنم میں گر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس نور نہیں تھا. میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی دیکھ رہے ہیں. ایک بابے کو میں نے دیکھا، اس کا بیٹا آج دھوپ پہ بیٹھ گیا، وہ بھی سو رہا ہے، دھوپ بیٹھ کے کپڑے دھو رہا تھا. میں نے بلایا، میں نے کہا کام شروع ہو گیا ہے. 3 گاڑیاں جا رہی تھیں، 3 گاڑیاں سڑک پہ. اگلی گاڑی کی لائٹیں تھیں، پچھلی گاڑی کی لائٹیں تھیں. جو درمیانوی گاڑی تھی اس کی اگلی پیچھے لائٹیں نہیں تھی، خراب تھی، اس کی الیکٹرک کا نظام خراب تھا، بجلی کا نظام. بالکل جا رہی کیونکہ درمیان والا اگلی روشنیوں سے پچھلی روشنیوں سے فائدہ لے رہا تھا اور بڑے سکون سے جا رہا. پر ٹریفک کے قانون کے خلاف نظام تھا. ٹریفک سارجنٹ نے اگلی کو بھی چھوڑ دیا، پچھلی کو بھی چھوڑ دیا، اس کا چالان کر دیا. جب چالان کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ اس لیے کر رہے کہ حادثہ ہو، تاکہ حادثہ ہوگا، آپ اس احتیاط کے طور پہ میرا چالان کر رہے. تو صورتحال یہ ہے کہ آگے میرا والد ہے اور پیچھے میرا بھائی ہے اور درمیان میں ہوں اور میں ان کی روشنیوں پہ چل رہا ہوں. ٹریفک سارجنٹ نے صرف ایک لفظ کہا، اس سڑک پہ اپنی روشنی پہ چلا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اس سڑک پہ اپنی روشنی پہ چلا جاتا. یہ مجمع جو یہاں رہ رہا، یہاں کا نور حاصل کر رہا، وہ نور اس کے ارد گرد حصار کر رہا، اس کو چھاؤں کر رہا. جس کی میں نے ایک مثال وضو کی آپ کو عرض کی ہے کہ وہ وضو اس کے اوپر چادر تان رہا، اور وضو کی وجہ سے اس کے اوپر چادر تنی ہوئی ہے. یہ مجمع اس کے اوپر ایک نور ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کی مثال سنیے کہ لگے جی آیت الکرسی پڑھ لیں، بڑی حفاظت ہوتی ہے. تو آیت الکرسی کی حفاظت کبھی دیکھی آپ نے؟ بتاؤ مجھے کہاں دیکھی ہے؟ ادھر دیکھا کوئی ایک بڑا بندہ کھڑا تھا لاٹھی لے کے، ادھر دیکھو آگے نہیں حفاظت آیت الکرسی کی، میں نے یوں پڑھی ہے. ادھر ایک بندہ تھا ہیبت ناک قسم کا، اس نے لوہے کی چادریں خول پہنے ہوئے تھے، پرانے وقتوں کی زریں پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار، نیزے اور ڈھال تھا، ایسا زبردست پیچھے کھڑا. انہوں نے کہا یہ آیت الکرسی کا موکل ہے، یہ آیت الکرسی کا موکل ہے، یہ اس کی حفاظت میرے ارد گرد. کبھی دیکھیے؟ لیکن ایک یقین ہے کہ میں نے عمل کیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی، میں نے ذکر کیا، یا حفاظت والا کوئی عمل کیا، کوئی مسنون دعا پڑھی، اس کی یہ تاثیر ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ حفاظت ہو جائے گی، میری کفایت ہو جائے گی، میری کفالت ہو جائے گی، میری مدد ہو جائے گی، اور غیب کے خزانے سے ہر آفت اور بلا مجھ سے دور ہوگی. یہ ایک اندیکھی حفاظت کا یقین ہے. اندیکھے رب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، اس کے کلام کے ساتھ اندیکھی حفاظت کا یقین ہے.
اندیکھے روحانی اور نوری نور کا یقین ہے، اندیکھے فرشتوں کی مدد کا یقین ہے، اور اندیکھے رب کے وعدوں پہ یقین ہے۔ آپ کا جادو، آپ کے جنات نظر نہیں آتے، جس طرح وہ نظر نہیں آتے اس طرح ان کی حفاظت نظر نہیں آتی، جس طرح ان کا شر نظر نہیں آتا اس طرح حفاظت کی خیر نظر نہیں آتی، لیکن ان کا شر بھی ہے، اس کی خیر بھی ہے، پکی بات ہے، ازل سے چلی آ رہے ہیں۔ ان شیطانی چیزوں کا شر بھی ہے اور ان کی خیر بھی ہے، اور یہ خیر ہی اس شر کو بچا سکتی ہے۔ کیوں لوگ کہتے ہیں ہم تسبیح خانے میں جاتے ہیں ہماری مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ کیوں لوگ کہتے ہیں تسبیح خانے میں جاتے ہیں بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، جادو، جنات، اثرات ختم ہو جاتے ہیں؟ کوئی تسبیح خانے کے اندر کوئی خاص چیزیں ایسی ہیں؟ ہاں خاص ہیں، اور وہ اللہ کا نام اور مدینے والے کا فرمان ہے۔ تسبیح خانے کا تعلق طارق کے وجود سے نہیں ہے، پکی بات ہے، طارق کے وجود کا تسبیح خانے سے کوئی تعلق نہیں۔ تسبیح خانے میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے اور میسر ہے وہ ہے اللہ کا فرمان اور مدینے والے کا فرمان، اللہ کا کلام اور مدینے والے کا فرمان، اس کا نور ہے، اور اس نور سے کام بن رہے ہیں، اس نور سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس نور سے ظلمت سمٹ رہی ہے اور نور پھیل رہا ہے، اور اس سے ہمارے کام بن رہے ہیں۔ جس طرح آیت الکرسی سے حفاظت ہوئی، فلاں تسبیح سے حفاظت ہوئی، فلاں ذکر سے حفاظت ہوئی، فلاں عمل سے حفاظت ہوئی، یہ نعمت ہے جو ہمارے نور کو پھیلا رہی۔ دارالعلوم کے گزشتہ محترم امتحاد شیخ الحدیث کے خلیفہ تھے مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، آپ کو یہ واقعہ زندگی میں بڑا کام دے گا۔ ایگار فقیر دی یاد رکھا ہے متونیو یار وساری، یہ واقعہ سنیے گا ذرا غور سے۔ فرمانے لگے کہ جس دور میں طاعون پھیلا، آپ کے بر صغیر میں ایک دور ایسا بھی گزرا کہ جس دور میں طاعون پھیلا، طاعون، اور طاعون اتنا سخت ہوتا تھا، اتنا سخت ہوتا تھا، ایک بندہ مرا تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بندہ مر جاتا تھا گھر میں تو گھر والے بیٹھے رہتے تھے، اس کو دفن نہیں کرتے تھے کیونکہ سب نے مرنا ہے، پھر دوسرا مرتا تھا، تیسرا مرتا تھا، پھر کوئی آتا تھا ان کی لاشوں کو اٹھا کے کمرے میں رکھ کے اس کو لیپ دیتا تھا، بس وہی قبریں ہی، کفن ختم ہو گیا، دفن کرنے والے ختم ہو گئے، کھودنے والے خود ختم ہو گئے، جنازہ پڑھانے والے خود ختم ہو گئے، جنازہ اٹھانے والے خود ختم ہو گئے۔ آپ کے بر صغیر میں ایک ٹائم ایسا آیا ہے، ایک وقت ایسا آیا ہے، اور اسی صدی میں آیا ہے، اتنا خطرناک قسم کا طاعون پھیلا، طاعون پھیلا۔ وہ کہتے ہیں طاعون کا دور تھا، طاعون کا دور تھا تو ایک صاحب نے گاؤں کے اندر سب کی دعوت کی، اس نے کوئی کچھ بن کرو، کچھ بان کرو، کچھ حلوہ پوڑی دان کرو، کل باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا، تنسو کا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا۔ اس نے کہا کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، تو اس نے ساری بستی والوں کی دعوت کی۔ اس نے دعوت کی نا، ایک لمبا تڑنگا آدمی آیا، کھانا تیار تھا، قریب ہی تھا، وہ سب سے اصرار کر رہا تھا کہ مجھے پہلے دو، مجھے پہلے دو، مجھے پہلے دو۔ اس نے کہا بھائی سب کو دیتے ہیں، بس ابھی دسترخوان لگنے والا ہے، سارے کھل کے کھائیں گے، تو نہ اصرار کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں۔ جو صاحب خانہ تھا سخی آدمی تھا، اللہ والا تھا، اس نے کہا، اسے پتا چلا نا، وہ بندے کا پیچھا کیا۔ اس نے کہا بھائی کھا کے جا، ابھی کرتے ہیں، تجھے دیتے ہیں، تو کیوں خالی جا رہا ہے؟ میں نے سب کو بلایا ہے۔ اور تیز تیز قدم چلتے چلتے وہ اس کے پیچھے گیا نا، اس کو منتیں کر رہا تھا، تو کہنے لگا وہ دیکھ سامنے جنگل تھا، کچھ بھی نہ تھا، کھیت تھے، دیکھا تو ساری جھونپڑیاں ہیں، پانی، دھواں اٹھ رہا جیسے گھروں میں آگ جل رہی، کوئی روشنی آ رہی۔ یہ جھونپڑیوں کا تصور ہم نے رات کو دیکھا ہے، صحراؤں میں دیکھتے ہیں ہم رات کو، ہم صحراؤں میں جاتا ہوں تو لک دک صحرا، تحد نظر کچھ بھی نہیں، سامنے صرف انڈیا کے بارڈر کی لائٹیں نظر آتی ہیں، یا پھر جھونپڑی میں سے اٹھتا ہوا دھواں، روشنیاں، چراغ جلتے ہوئے
یہ پھر ایک منظر ہوتا ہے. اس نے کہا وہ دیکھیں جھوپڑیاں. اس نے کہا ہماری رہائش وہ ہے. صبح یہاں طاعون آنے والا ہے اور یہاں کچھ نہیں بچے گا. چپ کر کے نکل جا راتوں رات. اور یہ کہہ کے غائب ہو گیا اور وہ بستیاں بھی غائب ہو گئی. بس اس کی انگلی کی وجہ سے وہ نقشہ ہٹا تھا. تیرا صدقہ کام آ گیا. فوراً راتوں رات نکل جا یہاں سے. سمجھ آ گئی. لنگر کھلا, سب کو کر, گھر چھوڑ, بندوں کو کاڑ, اپنا گاڑی میں اس میں بٹھا, بیل ریڑی میں سب کچھ اس وہ بٹھا کے راتوں رات نکل گیا. صبح پتا چلا کہ طاعون آ گیا اور موتیں 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 اور کچھ نہ بچا. نہ جانور بچے نہ انسان بچے, سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. کیا ہے اس واقعے سے مجھے آپ بتائیں, اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ ایک اندھے کی طاقت ہے جو بیماریاں آتی ہیں, اور ایک اندھے کی قوت ہے جو اس کا دفاع کرتی ہے. نہ اندیکھی بلائیں نظر آتی ہیں, نہ اندیکھی مدد نظر آتی ہے, پر وہ بھی حق ہے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. خیر بھی حق اور شر بھی حق ہے. جو طاقت اور قوت آپ حاصل کر رہے تسبیح خانے میں, یہ نور کی طاقت حاصل کر رہے اور روحانیت اور نورانیت حاصل کر رہے اعمال کی. یہ آپ کے ارد گرد حصار ہو رہا, ایک طاقت ہو رہی جو آ کے چیز ٹکراتی ہے اور ایک دم آ کے پھر ہٹ جاتی ہے. اب تو سائنس نے ایسے اسلحے ایجاد کر لیے جس کا تعلق صرف ریز سے ہے, لہروں سے ہے. بس بختر بند گاڑیاں, بلٹ پروف گاڑیاں, ٹینک کی کہانی اب تو ختم ہو گئی. اب تو صرف ریز پھیلاتے ہیں اور شعائیں اور لہریں پھیلاتے ہیں, اور اس کے بعد فصلیں ختم, بندے ختم, درخت ختم. کیوں جی ہے؟ اچھا وہ ریز, الٹرا وائلٹ ریز, سورج کی شعاؤں سے ایک ریز نکلتی ہیں, لہریں نکلتی ہیں, اس سے الٹرا وائلٹ, وہ کیا نظر نہیں آتی لیکن بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. ایکس ریز, جسے ایکس رے کہتے ہیں, ایکس ریز. ریز کسے کہتے ہیں؟ شعاؤں کو, روشنی کو, نظر نہ آنے والی شعائیں, روشنی. ایکس ریز اندر پڑتی ہیں اور جا کے گوشت کے اندر داخل ہو کے ہڈی کا سارا فوٹو لے آتی ہیں. گوشت کے اندر جو داخل ہو رہی ہے وہ ایکس ریز. مجھے ایک سوال کا جواب دیں, گوشت کو پتا چلتا ہے جو اندر سویا ہوا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا یہ ایکس رے ہے, دیکھیں یہ ہڈی اتنی جگہ سے ٹوٹی ہے, کریک ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو جائے گی. کیا اس بندے کو پتا چلتا ہے؟ میری ان دلیلوں کا جواب دیں. ہوتا ہے, چلتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ایسی, اوکے تھوڑا سا درد ہوگا, آپ کو وہ ایکسرا کر رہے ہیں نا, یہ اندر جائیں گی ایسے تھوڑا سا آپ کو درد ہوگا, تھوڑا سا ایسے درد ہوگا, آپ کے پاس ہڈی کا ایکسرا لینا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اندر سے جا کے تھوڑی دیر کے بعد بندہ آتا ہے, اس بندے کو نکال کے کہتا ہے تیرا ایکسرا ہو گیا, یہ ریزلٹ لے لے. میرے دوستو, نور ایسے اثر کرتا ہے دلوں پہ, ہڈیوں پہ, جسم پہ, گوشت پہ, میری آپ کی دکانوں پہ, میری آپ کے روزگار پہ, میری آپ کے رزق پہ, میری آپ کی فصلوں پہ, صنعتوں پہ, تجارتوں پہ, سرحدوں پہ, ملک کی چھاونیوں پہ, ملک کے ایوانوں پہ, کچہریوں پہ. اس نظام پہ اثر ہوتا ہے اثر, اور ہو رہا ہے اور ہوگا. یہ نور اور یہ اعمال جو آپ کر رہے ایک غیبی نظام ہے جو آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کر رہا ہو, اور آپ کے گھروں کی, اور آپ کی نسلوں کی, اور آپ کے رزق کی, اور آپ کی صحت کی, اور آپ کے ایمان کی, اور آپ کے اخلاص کی, اور آپ کے اخلاق کی, اور آپ کے جذبات کی, اور آپ کی کیفیات کی, آپ کی روحانیت کی. یہ آپ کی غیبی نظام حفاظت کر رہا. وہ مسنون اعمال جو دن رات آپ کر رہے, کتنی زبردست قرات سنی اور سونا قرآن سنا, یہ نور ہے جو جس نے آپ پہ اثر کیا. سورۃ الکافرون پڑھی, طاقتور ترین ایٹم بم ہے جادو اور جنات کے اوپر ایسے ٹکا کے منہ پہ مارنے والا سورۃ الکافرون. اور ذکر خاص اثر کے بعد میں کہتا ہوں 70,000 ایٹم بم اکٹھے ہو جائیں جو ذکر خاص آپ پڑھتے ہیں. اور جو نفی اسبات کا ذکر یا اسم ذات کا ذکر جو آج کی طاقت ہے
آج ہم کریں گے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں اگلا سوال پھر آپ سے کروں گا، وظیفہ کہتے ہیں جادو کو توڑ کے، کہ میں نے وظیفہ کیا، بڑا سکون مل گیا، مجھ پہ بڑا جادو تھا، جنات حملہ کرتے تھے جگہ جگہ جو ہے، مجھے کاٹتے تھے، کئی لوگ مجھے آئے انہیں کہا یہ کاٹا ہوا ہے، دانت پورے نظر آ رہے ہیں، چھریوں سے کاٹا ہوا ہے جسم۔ میرے پاس تو کیس آتے ہیں، صندوق کے اندر پڑے پڑے کپڑوں کو ایسے جیسے کسی نے چھری سے کاٹ دیا، ڈبر روٹی کی طرح، تہ در تہ سارا، کھیس بھی کٹا گیا، رضائی بھی کٹے گی، کپڑے بھی کٹے گئے، بیڈ شیٹیں بھی کٹے گئی، ایسے لکیر لگا دی۔ بڑے بڑے نام ماننے والے جو کہتے تھے یہ نفسیاتی سائیکی الجھنے ہیں، وہ کہنے لگا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں نفسیاتی الجھنے سمجھتا تھا، پھر مجھے خیال آیا صندوق کے اندر تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے، پھر اس میں کس نے کاٹا ہے؟ بڑے بڑے صندوق کے اندر آگ کس نے لگائی ہے؟ پچھلے ہفتے میرے پاس کیس آیا، میرے قریبی عزیز ہیں، ان کا گھر میں وہاں آگ لگ جاتی ہے، پھر وہاں آگ لگ جاتی ہے، پھر وہاں آگ لگ جاتی ہے، کوئی لگانے والا نہیں، بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے سلیم صاحب مجھے بتا رہے ہیں آج شکاگو میں، کہنے لگے گھر کی ٹوٹی خود کھل جاتی ہے، بٹن چل رہا، یہ پنکھا کس نے چلایا؟ انہوں نے کہا میں جا کے حضرت کو کہوں گا، کیلیفورنیا انسان کے بچے بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اعمال ہیں ہماری زندگی میں جو ان کا تحفظ کرتے ہیں، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے حادثات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جس طرح میں نے طاعون کا واقعہ سنا، ایک اور واقعہ سنیے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت عرصہ نہ آئے، میں نے ایک دفعہ پہچان لیا، میں نے کہا بہت عرصہ نہیں آئے کہ جی ایک حادثہ ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ کیا ہوا؟ کہہ رہا میرا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس جبڑے پہ تکلیف پہنچی، یہ دانت ٹوٹ گئے میرے، بہت عرصہ میں، بہت دن، کئی ہفتے میں بے ہوش رہا، پھر ہوش آیا، لیکن بے ہوشی میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ دو جنات ہیں اور ان ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے میں اس کو ماروں، بھائی چھوڑ اس کو، کیوں مارتا ہے، نہ مارے اس کو، نہیں میں اس کو ماروں گا۔ اس نے کہا زور سے مجھے ہتھوڑا مارا یہاں جہاں میرے دانت ٹوٹے، اور میں نے خواب میں دیکھا، وہ دوسرا مارنے لگا، اس نے کہا نہ مار، یہ انمول خزانہ پڑتا ہے، اس کو نہ مار۔ کہنے لگے جب میں ہوش میں آیا، جہاں اس نے ہتھوڑا مارا تھا زخم بھی وہی ہوا، دانت بھی وہی ٹوٹے، ہڈی بھی وہی ٹوٹی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ جل شانہ نے تجھے دکھا دیا کہ انمول خزانہ پڑھتا تھا، اتنا نہیں پڑھتا تھا جتنا پڑھنا تھا، وہ تو تیری حفاظت کر گیا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ اگر تو زیادہ پڑھتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ یہ شیطانی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان دینے کے در پہ ہیں، کیونکہ شیطان نے پہلے دن سے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں ان کو نقصان دیتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ نقصان دیتی ہیں، ان کا نقصان دینا بھی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی انہی حالات واقعات میں، جیسے کبھی کبھی اللہ قبر کا عذاب دکھا دیتا ہے، کوئی نقشہ ایسا کھل جاتا ہے، کوئی قبر ایسی کھل جاتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہی نہیں ہوتے، جیسے کبھی کبھی اللہ قبر کا عذاب دکھا دیتے ہیں کہ حقیقت نہ سمجھنا، غیر حقیقت نہ سمجھنا، قبر حقیقت ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی طرح اللہ والو، یہ اعمال کے ذریعے جو میری آپ کی حفاظت ہوتی ہے، کفایت ہوتی ہے، کفالت ہوتی ہے اور مدد ہوتی ہے، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ عمل کی طاقت بھی نظر نہیں آتی، اور ہمارے اوپر جو عمل کیا ہوا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ عمل کی تاثیر نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ صدقے کی طاقت نظر نہیں آتی پر ملتی ہے، کہ ساری بستی والوں کی دعوت کر رہا، غریب امیر فقیر بھوکے پیاسے سارے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، دعوت تیری قبول ہے، بس تجھے میں یہ بتانے آیا تھا، اور ساری بحث و تمہیز تیرے ساتھ اس لیے تھی کہ تو چپ کر کے نہ راتوں رات یہاں سے نکل جا، انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ اور وہ بچ گیا۔ آپ کو جو یہ نور اور نورانیت، روح اور روحانیت اور برکات کا ماحول میسر ہے، اس کو مؤثر بنا رہے ہیں آپ، یہ آپ خوش قسمت ہیں۔
اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ تسبیح خانے میں آنے والے لوگ کیوں کہتے ہیں ہمارے کام بنتے ہیں، کیوں کہتے ہیں ہماری مسئلے حل ہوتے ہیں، ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں، ہماری زندگی میں ناکامیاں ختم ہوتی ہیں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو نور اور اعمال اور تسبیحات کا نور ہے اور روحانیت ہے، وہ سب پہ ابر بن کے، بادل بن کے چھا جاتے ہیں۔ کسی نے کون سا تسبیح پڑھی، کسی نے کون سا ذکر کیا، کسی کو روزہ لگ رہا، کسی کو مشقت ہوئی، کوئی دعائیں مانگ رہا، کوئی آہوزاری کر رہا، کوئی میں جیسا پڑا ہوا جو سو ہی رہا۔ جب بارش ہوتی ہے سب کو رنگتی ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں کا آنا، اس لیے یہاں کا رہنا، اس لیے یہاں کی مسلسل رابطہ درس کے ذریعے وہ اس لیے نفع دیتا ہے، وہ نور اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے ہمیشہ۔ زندگی کا میرا تجربہ ہے، اور یہ تجربہ مجھے لوگوں نے سکھایا ہے، جو تسبیح خانے سے تسبیح اور تسبیح خانے سے جڑا رہتا ہے، تسبیح اور اس سے بلائیں، اس سے آفتیں، اس سے مصیبتیں، اس سے پریشانیاں ٹلی رہتی ہیں، اور غیبی رزق کے برکت دروازے، عافیت کے دروازے اور مسائل کے حل ہونے کے دروازے اس پہ کھلے رہتے ہیں، چاہے وہ یہاں تسبیح خانے میں نہیں آ رہا، دوسرے ملک میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، نیٹ یا موبائل کے ذریعے ہر وقت درس کا سلسلہ۔ کیونکہ درس سے مراد میری تقریر نہیں، اصل میں ایک یاد دہانی ہے جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اور اس درس کے اندر جو نور ہے ذکر خاص کا، تسبیحات کا، اسم اعظم کا، وہ نور ہماری زندگی میں مسائل کے حل، مشکلات کے حل، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہا۔ آپ کیوں کہتے ہیں میں نے فلاں وظیفہ پڑھا میرا کام بن گیا؟ وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے سے ایک نور آتا ہے جو آپ کی کام نہ بننے والی طاقت نے رکاوٹ ڈالا ہوا ہے، اس نور سے ٹکرا جاتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ملنگ تھا، بڑے کڑے پہنے ہوئے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے، کشمیری بازار میں، لاہور میں وہ جا رہا تھا۔ میرے شیخ نے ایسے دیکھا، میں بھی ساتھ تھا، ایسے آپ نے دیکھا، ان کی نظر نے دیکھ لیا۔ میں طارق، جی حضرت اس کو بلا کے لے آؤ۔ تو میں نے اس ملنگ کو کہا، میں بابا جی میرے حضرت میرے مرشد بلا رہے۔ انہوں نے ایسے دیکھا، سمجھ گیا، انہوں نے کہا چھوڑو ہم فقیروں کو نہ چھیڑ تو چل۔ میں نے کہا بابا جی وہ فرما رہے ہیں بلا کے لے آؤ۔ اب اس نے آنا ہی تھا، مرشد نے فرما دیا بلا کے لے آؤ، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ میں نے بابا جی کا جو بھی ہے، میں نے ملنگ کو پکڑ کے لے گیا۔ میں کہ بابا جی بات سنو، میرے سرکار نے فرمایا ہے بلا کے لے آؤ، تو چلو۔ خیر میں لے آیا، سرکار نے ایسے ہاتھ ملایا، ہاتھ نہ ملائے۔ ہاتھ ملا، ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تھا کہ ہاتھ ملانے میں کیا ہوتا ہے، وہ کوئی ظالم چیز تھی۔ اور آگے جو ہستی بیٹھی تھی، وہ ہستی وہ تھی کہ جس نے ہستی نے اس کا کچھ کرنا تھا۔ آخر میں نے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ملا کے نا ایسے کیا، سرکار نے ایسے ہاتھ جھٹکا دیا، جا ہائے، کہنے لگا اللہ کے واسطے۔ اب میں نقشہ دیکھ رہا، یہ اس دور کی بات ہے جب ابتدائی طور پہ میں اس منزل پہ تھا، ابھی بھی طالب علم ہوں، ابتدائی ہے، ساری زندگی سیکھتے سیکھتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ اس دور میں تھا۔ میں کہ یا کریم ماجرا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، میں ملنگ کو پکڑ کے لے آیا، ہاتھ نہیں ملا رہا تھا، آ نہیں رہا تھا، اب ہاتھ ملایا اور جھٹکا دیا ہلکا سا، اور اب یہ زاریوں میں آئندہ نہیں کروں گا، واپس کر دیں سرکار، میں مان گیا، ایسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، میں نے سمجھا تھا میں ہی گا، اس طرح کی کوئی باتیں جو میں اس کے آ رہا تھا۔ سرکار خاموش بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے فرمانے لگے طارق اس کو ہو جائے۔ میں بابا جی جاؤ اب جاؤ، اب بھیجنے کی ڈپٹی تھی، اب وہ کیسے جائے؟ خیر میں اس کو آخر بھیج دیا، روتا دھوتا۔ اس کے پاس وہ تھا ایک اس میں وہ ہرمل ڈالتا تھا، پھٹکڑی ڈالتا تھا، لوبان، اس طرح دھونی دیتا تھا، ایسے پکڑ کے نا دکانوں پہ، اس میں ایسے دھونی دیتا تھا، وہ چیزیں تھیں جو اس میں ڈالتا تھا، اور اس طرح کا اس کا نظام تھا۔ آخرکار بڑی مشکل سے چلا گیا۔ بعد میں شیخ نے مجھے فرمایا،
اصل میں بات یہ ہے اس کے پاس ایک کالا علم تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا، پیسے دیتا تھا، وہ ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان کو باندھتا ہوا جا رہا تھا، کڑا دیتا ہوا جا رہا تھا، اپنی کالی ظلمتیں اور کالی چیزیں اس پہ چھوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کئی دکانوں کو دیکھا، کئی دکانوں کو اس نے بند کیا اور باندھا، اور میں نے کہا لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا، اور اب میں نے کیا کیا، وہ اس سے جو کالا علم تھا اپنے نوری علم کی طاقت کی بنیاد پہ چھین لیا ہے، اب یہ خالی ہو گیا ہے، اب یہ خالی ہو گیا، وہ چیز میں نے اس سے چھین لی ہے اور اب یہ بالکل خالی ہو گیا۔ اب یہ کہتا تھا کہ وہ دے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو یہ چل رہا تھا، وہ بنیاد ہی ساری ختم ہو گئی۔ اس بنیاد کو جس چیز نے چھینا وہ اللہ کا نور تھا، وہ اللہ کا کلام تھا، وہ اللہ کا نام تھا، وہ اللہ کا ذکر تھا، وہ تسبیحات اور ذکر ہیں جو دن رات تسبیح خانے میں کر رہے۔ یہ آپ کے ارد گرد ایک حصار ہے، طاقتور ترین ایک کوٹ ہے، ایک سیکیورٹی ہے، ایک بلٹ پروف چیز ہے جو آپ کے ارد گرد ہے۔ اسی کو آپ کہتے ہیں میں نے وظیفہ پڑھا، مجھے سکون آ گیا، میں نے وظیفہ پڑھا، میری بیماری ختم ہو گئی، میں نے وظیفہ پڑھا، میری تن کے اوپر جو تکلیفیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، میں نے دعا کی، تسبیح کی۔ یہ وہی نور ہے جو آپ کے جسم کے ارد گرد آ کے آپ کے جسم سے بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل آپ کے جسم سے دور کر رہا۔ یہ وہ نور ہے جس نور کی ہمیں اشد ترین ضرورت ہے، اور تسبیح خانے میں رہنے والا اور تسبیح خانے میں آنے والا اور تسبیح خانے سے رابطہ رکھنے والا درس کی شکل میں یہ اس نور کو پاتا رہتا ہے، اور اس کے مسائل، اس کی مشکلیں، اس کی پریشانیاں، اس کے دکھ حل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ تسبیح خانے میں رہنا آپ کو کتنا نفع مند ثابت ہو رہا اور ہوگا، اور ہوا ہے، ہوا بھی ہے۔ کتنے بیٹھے ہیں جو رنگے ہوئے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں جن کے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ ایک اور فائدہ عجیب و غریب ہے، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں، آخری راتیں ہیں، باتیں کر لیں، پھر موقع کہاں۔ ایک اور موقع ہے، ایک اور فائدہ ہے جو ہمیں نفع دے رہا۔ جو وظیفہ سانپ کے ڈسنے کے لیے ہے، جو وظیفہ کتے کے کاٹنے کے لیے ہے، جو وظیفہ، وہی وظیفہ جادو کے لیے اور جنات کے لیے اور گناہ اور نشہ چھڑوانے کے لیے ہے۔ پھر سنیں، یہ میں 84 سے اس دنیا میں آیا ہوں، 84 سے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 30 سال ہو گئے نا؟ 33 سال ہو گئے۔ میں 84 سے اس دنیا میں آیا ہوں، اور میرا یہ 33 سال کا پورا نچوڑ بتا رہا ہوں، پورا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں نا ایک صاحب ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے حاجی نانگا والا، نام پتہ نہیں کیا تھا، نانگا والا۔ وہ سانپ کے ڈسے کا دم کرتا تھا، کتے کاٹ جائے اس کا، بھیڑ، بچھو وغیرہ وغیرہ، اس کا دم کرتا تھا۔ اس کا دم بڑا زبردست تھا، اور واقعی اس دم کے تاثیر تھے۔ اب میری بات وہی، میں پیچھے پڑ گیا کہ یہ دم ہے کیا، اور اللہ کے فضل سے، محض اللہ کی توفیق سے عرض کر رہا ہوں، جو چیزیں میں نے محنت کر کر کے لی اور مال پیسے خرچ کر کے، چکر کاٹ کے، دھکے کھا، ناگواریاں برداشت کر کے، وہ میں نے اپنے درسوں میں ایسے عام سے رسالے میں ایسے دیتا ہوں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اور وہ چیزیں ایسی ہیں، میری کوشش ہے جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں میرا سینہ امانتوں سے خالی ہو۔ وہ خلافت کی امانتیں ہیں، میرے شیخ نے مجھے دی ہیں، جس میں بے بس ہوتا ہوں، خلافتوں میں بے بس ہوتا ہوں۔ میں ایک خلافت دیتے ہوئے ایک بندے سے بارے میں نے کہا، اگر میرے بس میں ہوتا میں اس کو خلافت نہ دیتا۔ کہا اگر میرے بس میں ہوتا، اور واقعی ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ وہی ہو گیا۔ میرے بس میں اگر ہوتا تو میں خلافت نہ دیتا، کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ آرڈر کہیں اور جگہ سے آتے ہیں، سلیکشن کہیں اور جگہ سے ہوتی ہے۔
میری ایک طبیعت میں ہے، میں اس کے پیچھے پڑ گیا، حاجی نانگ والوں کے. حاجی نانگ والوں کے کیسے پیچھے پڑا؟ ایک بندے نے مجھے نسخہ بتایا، چلو نسخہ بھی سنتے جائیں. میں ایسے پیچھے پڑا. کہنے لگے ایک مسجد کا خادم تھا، وہ ایک تیل دیتا تھا، پرانے زخم، گلے ہوئے زخم، شوگر کے بھی، خارش ہو، گندے پھوڑے ہوں، گندے زخم ہوں، وہ تیل دیتا تھا. جو بھی تیل استعمال کرتا تھا وہ تیل سے فائدہ ہوتا تھا. یہ مجھے ایک حکیم صاحب اپنا قصہ سنا رہے تھے. کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ بابے سے پوچھوں کہ بابا ہے کیا اس میں. بابا بتائے نا. آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ تسبیح خانے اور ابکری نے بخل شکنی کی روایت کو قائم کیا کہ جو لوگ قبروں میں لے کے چلے جاتے تھے، تسبیح خانے اور ابکری نے وہ چیزیں، وہ راز عام کر دی ہیں. حتیٰ کہ مجھے یہاں تک باتیں سننے کو ملی، میں حاجی نانگوں والوں کی بات کر رہا تھا، ذہن میں رکھیے گا، بھول نہ جائیے گا، مجھے پکڑ کے رکھیے گا. جائیں لئی گلی ادھر الٹور چلی. میں پھر ادھر چلا جاتا ہوں نا، جائیں لئی گلی ادھر الٹور چلی، میں پھر ایسے ہی سے ادھر بھاگ جاتا ہوں. حتیٰ کہ مجھے لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے ہیں عرصے دراز سے کہ آپ نااہل لوگوں کو قیمتی تحفے دے رہے ہیں. نااہل لوگوں کا، یہ ایسی چیزیں نااہل لوگوں کو نہیں دی جاتی، صرف اہل لوگوں کو دی جاتی ہیں. لیکن میرے مطابق مدینے والے کا ہر امتی اہل ہے انشاءاللہ. میں مطمئن ہوں اپنی اس بات پہ. میرے آقا کا مدینے والے کا ہر ماننے والا اہل ہے. میرے آقا مدینے والے کا ہر غلام اہل ہے. ہر غلام اہل ہے. مسجد کے خادم کی بات کر رہا تھا. اس نے کہا مسجد کا خادم جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑا. کہنے لگے ایک دفعہ عید آئی، میں نے کرنڈی پہنے ہوئی تھی، ملتان کی اللہ وسائے کی کرنڈی مشہور ہے، بڑی مہنگی ہے. ملتان کی کرنڈی ہو اور اللہ وسائے کی کرنڈی ہو. کہنے لگے یہ کیا ہے بیٹا؟ میں نے کہا بابا کہتا ہے یہ سوٹ دے. میں نے کہا بابا یہ کرنڈی ہے. کہنے لگا بڑی مہنگی ہوگی. میں نے کہا بابا پہننا ہے. کہنے لگا دل چاہتا ہے آج تک زندگی کرنڈی کا نام سنا کبھی پہنا ہے. بابا کرنڈی کا سوٹ آ جائے گا. بابے کو سلا ہوا کرنڈی کا سوٹ مل گیا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے نہیں دیا، کسی کے میں واقعہ سنا رہا ہوں جس نے مجھے یہ نسخہ دیا. پھر وہ نسخہ آپ کو اب دے رہا ہوں، وہ راز دے رہا ہوں. کرنڈیوں کے سوٹ دے دے کے بیچارے، اس نے مجھ سے ایک راز لیا، اس کے بدلے یہ راز دیا. کہنے لگے آپ کا وہ راز ہے وہ دے دیں، ایک میں دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں. کہنے لگا میں نے کرنڈیوں کے سوٹ دیے، بابے کو عیدیاں دی، آنے جانے کے خرچے دیے. بیٹی کے گھر جانا ہے بیٹا، میں نے پھر خالی ہاتھ تو نہ جاؤں. اچھا بابا جی چیزیں آ جائیں گی، یہ چیز بیٹی کے گھر بابا جا رہا، خالی ہاتھ جو نہیں جانا. آخر کار میں نے کہا بابا مہربانی کر، کوئی اب ترس کھا، کوئی شفقت فرما. بابے نے کہا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو مسجد میں نا چھپکلیاں آ جاتی ہیں، مار دیتا ہوں تیل میں جلا دیتا ہوں، یہی کچھ ہے. ہاں اوے بابا میری کرنڈی کے سوٹ پر بات کرائے تو نے. میرے پیسے آج بیٹی کے گھر جانا ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے. تو نے میرا سارا بیڑا گھر کر دیا، پہلے بتا دیا چھپکلی ہے. اور یہ واقعتاً ہے، ٹھو کر کے لگتی ہے. چھپکلی کبھی مرے نا اس کو پھینکنا نہیں ہے. میں ویسے چھپکلی مار کے ہدیہ کرتا ہوں ہمیشہ. آپ کہیں گے کس کو؟ چیونٹیوں کو ہدیہ کرتا ہوں. اس کو میں کبھی کوڑے میں نہیں ڈالتا، ایک طرف ڈالتا رکھتا ہوں. میں چیونٹیوں کو ہدیہ کرتا ہوں. چیونٹی چھپکلی کو بڑی مزے سے کھاتی ہے، ایک پل میں سے اکٹھی ہو جاتی ہیں. لیکن جس چھپکلی کے اوپر سپرے پھینکا جائے چیونٹی اس کے قریب نہیں آتی. جو ایسے ماری جائے نا، یہ میرا تجربہ ہے، میں ویسے چھپکلی کو ہدیہ کرتا ہوں. چیونٹیاں پھر دعا دیتی ہیں، کیونکہ اس کا مارنا اشد ضروری ہے، سانپ کی طرح. تو کہنے لگے میں اس چھپکلیاں ہوتی ہیں نا تو تیل میں نے ڈبہ رکھا ہوا ہے، جو چھپکلی آئی مار دیتا ہوں. کیونکہ مسجد میں روشنیاں آئیں اور روشنیوں پہ مچھر آئیں اور مچھلی میں چھپکلیاں آ جاتی ہیں. اور بابے کو کہیں سے کوئی ٹوٹکا ملا، اس نے وہ مارتا ہوں ڈبے میں، پھر اس کو جلا دیتا ہوں. جو بھی آتا ہے اس میں سے تیل ڈال کر دے دیتا ہوں، ملتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب میں آتا ہوں حاجی نانگے والوں کی طرف.
میں حاجی نانگو والوں کے پیچھے لگ گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، سانپ کا بھی منتر اور بچھو کا منتر اور کتے کا منتر، یہ کیا ہے؟ حاجی نانگو والوں نے بڑی عجیب بات ایک دفعہ کہی، بار بار رابطہ کہنے لگا جو یہی میرا دم ہے نا، میں ڈالتا ہوں. کئی ہیروئن نہیں تھی اس وقت، ہیروئن کی بات نہیں کی اس نے، افیون والے، چرس والے، بھنگ والے، نشے والے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. میرے مشاہدے میں یہ بات پہلے سے تھی کہ جو چیز سانپ پہ اثر کرتی ہے، جو چیز بچھو پہ اثر کرتی ہے، جو چیز بھیڑ پہ اس کے ڈسنے پہ، وہی چیز گناہوں کے چھڑوانے پہ بھی اور جادو اور جنات کے ختم کرنے میں بھی وہ ایک ہی چیز ہے. یہ سارا نیٹ ورک ایک ہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے جو طاقت ہمیں گناہ کرواتی ہے، گناہ کے وسوسے ڈالتی ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ ایک چیزیں ہوتی ہیں. اور اس نے مجھے جو چیز بتائی وہ صرف یہی چیز تھی، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. سورۃ الطارق کی آخری آیات ہیں. کہنے لگا میں 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات کہنے لگے 3 دفعہ اب اتنا عامل ہو گیا ہوں پڑھ کے میں دم کر دیتا ہوں. یہ سورۃ الطارق کی آخری آیتیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. ایک کتاب بھی ہے قید الشیطان عند موت الانسان، حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. آخری وقت میں شیطان کے جال، موت کے وقت شیطان کیا ڈالتا ہے، اور فرمایا لکھا ہے آخری وقت میں شیطان ایک چیز ضرور اس کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا غور سے سننا، یہ آج کی جو محفل میسر ہے تسبیح خانے کی، اس کو مؤثر بنانے میں ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ آدمی جب آخری وقت ہوگا، شیطان کی کوشش ہوگی، جن مجالس میں یہ جاتا رہا ہے، اگر نیک مجالس میں اس کے آنکھوں کے سامنے نہ لائی جائیں، لیکن یہاں شیطان بے بس ہوتا ہے. جو مجالس زندگی میں جہاں اس کا زیادہ آنا جانا ہے، وہی آخری وقت میں سامنے آئیں گی، اور اسی کو دیکھ کے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. اور اگر کسی اور مجالس میں آنا جانا ہے جہاں کہ اللہ کا نام، مدینے والے کا نام خیر نہیں ہے، شر کی مجالس ہیں، تو آخری وقت میں شر کی مجالس سامنے لائی جائیں گی، اور انسان بے بس ہوگا، اور انہی کو دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے گا. یہ مجالس جس سے نور ہے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا ذریعہ، یہ مجالس. اور یہ جو میں یہ سارا واقعہ میں نے بیان کیا حاجی نانگا والوں کا، یہ اس لیے بیان کیا کہ یہ چیزیں آپ اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی ذلت ظلمت، کوئی تنہائی کے عیب، اور اللہ کے ساتھ دوستی، اور اللہ کے ساتھ قرب، اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق، تو اس کے لیے بھی یہ مجالس ہیں جہاں ہر وقت نور والے اعمال ہو رہے، اعمال نبوی ہو رہے، جن کے اندر حفاظت ہے، جن کے اندر کفایت ہے، اور جن سے یہ شر سے بچنے کا نظام ہے. جس طرح ہمیں ایکس رے ہماری اندر کی ہڈیوں کی جا کے فوٹو لے آتا ہے، اور ہمارے اندر وہ ریزیں، وہ لہریں، وہ روشنیاں جو نظر نہیں آتی اتر جاتی ہیں. جس طرح کہتے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کو شعائیں اور بجلی کے جھٹکے لگ رہے، شعائیں لگ رہی ہیں، اور وہ کینسر کے مریض کے اندر شعائیں اندر اتر کے وہ ان کینسر والے گوشت کو، جراثیم کو یا سیلز کو ڈیڈ کر دیتی ہیں، مار دیتی ہیں. اس طرح یہ مدینے والے کا نور جو عرشی شعائیں ہیں، عرشی ریز ہیں، ایکس ریز، الٹرا وائلٹ ریز، عرشی ریز، یہ جو عرشی ریز ہیں، یہ بھی جسم اور ہڈیوں میں ایسے اتر کے اندر کے نظام میں خیر، برکت، راحت، رحمت ایسی ڈالتے ہیں کہ جسم پر نور بھی ہو جاتا ہے، پر سرور بھی ہو جاتا ہے، اور مسائل اور مشکلات حل ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے جب کھیتوں میں اعمال کے سپرے کروائے اس کا نفع ملا، میں نے جب کھیتوں میں اعمال کروائے اس کا فائدہ ہوا، اور فصلیں حیرت انگیز طور پہ اللہ نے ان فصلوں کی حفاظت بھی کی اور ان فصلوں میں نور بھی بھرا. اب تو خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ پاک نے ایسی مجالس میں بٹھا دیا، اور غیب سے ایسی مجالس کا نظام آپ کو دے دیا. میسر ہیں، ان کو مؤثر بنا لیں، کارآمد بنا لیں، ان کو کیش کر لیں، یہ آپ کی نسلوں میں چلیں گی. ہاں،
آپ کے ارد گرد کی حفاظت کا نظام ہے. جو شیطانی چیز ٹکرائے گی پاش پاش ہو جائے گی، جناتی چیز ٹکرائے گی پاش پاش ہو جائے گی، وسوسہ ٹکرائے گا بکھر جائے گا، اور چیزیں آپ کو نقصان دینے کی کوشش کریں گی مختلف طریقوں سے، جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے، شیطان کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے، کسی شر اور فساد کے ذریعے، کسی چڑیل کے ذریعے، کسی سفلی عمل کے ذریعے، کسی ہنومان کے ذریعے کوئی چیز آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گی. یہ نور طاقتور ہے. ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے تو طاقت ہوتی ہے، جہاں سارا دن لاکھوں کروڑوں آیت الکرسیاں پڑھی جائیں اور ذکر اس میں ذات کا کیا جائے اور اس کے ہتھوڑے جا کے ان کو لگ کے پاش پاش نہیں کر دیں گے. ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں. اور آج ہماری مجلس بھی ہے اس کی، دو چیزوں کے بارے میں، دو ٹوٹکوں کے بارے میں ہے نا، انشاءاللہ وہ دعا کے بعد. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص کو شروع سے ذکر کی بہت ترتیب تھی، ذکر میں رہنا، باوضو رہنا، اعمال کرنا، تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، اس کا بہت ذوق تھا. میں ایک شخص کا واقعہ سنا رہا ہوں. ان کا گھر تھا آبائی، اس گھر کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، پھر بعض اوقات کمرے کی چھت، آخری چھت میں اس کمرے میں بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، تسبیح کرتا تھا. ایک دو اس نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ نا کوئی ہستی آ کے بیٹھ گئی ہے، ایسے آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی ذکر کر رہے. اسے خوف محسوس ہوا، کون ہے؟ لیکن سنبھل، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں جن ہوں، اور بہت میری اتنے 100 سال عمر ہے، اور میں نبی ہوں، اور تو ایسا کر مجھ پہ ایمان لیا، مالا مال کر دوں گا، دولت، رزق، شہرت، ایسا. توبہ استغفر اللہ، تو نبی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ختم. انہوں نے کہا نہیں، میں تجھے کچھ دوں، بہت کچھ دوں گا. اس نے اپنے طور پہ وظیفے پڑھنا شروع کر دیا، مسکرا دیا، کہنے لگا نہ پڑھ، میں تجھے دعوت دے کے جا رہا ہوں، پھر آؤں گا، مجھ سے گھبرانا نہیں ہے، ہماری دوستی ہوگی، ہمارا تعلق ہوگا. میں نے دنیا میں کئی لوگ چنے ہیں، لیکن چنے ہوئے ہیں. میں تجھے ایک بندے کا پتہ دیتا ہوں، تو ایسا کر، اس کا جا کے حال دیکھ لے. وہ روزانہ بندہ ذکر کرتا اور روزانہ آ جاتا، روزانہ تسبیح ذکر کرتا، روزانہ آ جاتا. ایک دفعہ اسے جی میں آیا کہ جس بندے کا اس نے پتہ دیا اس کا حال پوچھوں. دوسرے شہر میں تھا، وہ بندہ کہنے لگا جمعہ کا دن چھٹی تھی، میں نے وہاں چلا گیا، پھرتے پھراتے وہاں گیا، وہاں تو ایک ہجوم دیکھا، بڑی بڑی گاڑیاں، فلان چیز، وہ بے موسمی چیزیں کھلا دیتا ہے، فلاں چیز یوں کر دیتا ہے، فلاں چیز یوں کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا بہت پہنچا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک، اس کے پیچھے سارا وہ شیطانی فتنہ اور چال ہے، حبالت الشیطان. اب اسے پریشانی ہوئی. ایک طرف یہ ایک چمک تھی، عزت، وقار، دولتیں کو انبار. یہ بات میں آپ کو کوئی بتا رہا ہوں کوئی 81-82 کی، 81-82 کی، اور اس دور میں بڑی بڑی گاڑیاں، بہت زیادہ عمومی دولت تھی، لیکن عمومی دولت کا پھیلاؤ نہیں تھا. دولت تو تھی. اور وہ کہنے لگا کہ میں پھر ذکر کرنا شروع ہوا، وہ پھر آ جاتا تھا اور آ کے مجھے ایسے ایسے دعوے وعدے، اور وہ کہتا بعض اوقات مجھے غصہ آتا اس کو تھپڑ ماروں. پھر اس کی چہرہ، اس کا ایسا نورانیت اس میں. وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت کسی اللہ والے سے بیعت نہیں تھا. ایک درویش تھے جو میرے والد کے استاد تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں جا کے یہ واقعہ میں نے سنایا. وہ فرمانے لگے بہت آزمائش کی بات ہے تیرے لیے، اگر اس آزمائش سے تو نکل گیا نا تو رب تجھ سے بہت کام لے گا، اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ دے گا. کیا کروں، میں جو کچھ پڑھتا ہوں وہ ساتھ میری پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لگا میں ایک چیز کی اجازت دے رہا ہوں.
یہ جو تعویذ ہے نا، تعویذ میں نے دینا تھا ابھی عید کے بعد، اور موسم کی وجہ سے میں نے اس کو 31 دسمبر میں لے گیا. یہ دنیا کا ہر بندہ چاہے کر لے، لیکن جب تک اس میں اجازت نہیں ہوگی وہ تاثیر نہیں ہوگی. وہاں ایک عمل ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہیں دے دیں. بعض مخلصین اسلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو ایئر کنڈیشن بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی مجمع پہ آپ ترس کھا لیں، کیونکہ اور تو بیچاروں کو فکر ہے نہیں، اور تو فکروں سے فارغ ہو گئے. اب ان کو بیچاروں کو صرف یہی فکر لگی ہوئی ہے، اور فکر تو ہے نہیں، اور تو فکر اللہ نے لے لی. وہ کہتے ہیں میں مجمع میں نہیں بیٹھ سکتا، میں وہاں جو کمرہ ہے جس میں اے سی ہو میں وہیں بیٹھ کے درس سنتا ہوں. 19ویں روزے میں مجمع لایا ہوں میں، منت کر کے. میں اللہ کا بندہ، یہاں کا نور ہے اور اس در سے تو ملا ہے، اس در سے تو نے پایا ہے. 19ویں روزے 18ویں روزے میں 19ویں روزے میں میں مجمع کے منت کر کے لے آیا ہوں کہ مجمع کے نور کو حاصل کر. تو ان کی اجازت تھی، فرمانے لگے ایسا کر، جب آئے نا تو اس کے سامنے کچھ نہ کرے. اب میری طرف دیکھنا ذرا، آج کیا بات سنا بیٹھا آپ کو، کیا کمال ہے. ہونے لگے دل کی گہرائیوں سے کہے اللہ اللہ، دل کی گہرائیوں سے. وہ اس کی کسی بات کا تو بحثیں کرتا ہے، پاگل ہے. شیطان سے بحثیں کی جاتی ہے. اس کے سامنے اسم ذات کہے، اور اسم ذات کا ہتھوڑا اٹھا کے اس کے منہ پہ مار، اور دل کی گہرائیوں لچاہے قلبی کے ساتھ کہے جا میری اجازت ہے. اجازت پیچھے تھی اور اللہ کا نام تھا. وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں آیا نا، ہاتھ میں معمول آیا، مجھے مان جا، میرا ساتھ دے دے، ساری دولتیں سب کچھ تیری، شہرت سب کچھ تیرا ہوگا. وہ کچھ نہیں بولا. وہ کہہ رہے بحث کرتا تھا کہ تو جھوٹا ہے، تو فلاں ہے، اور وہ سہتا بھی تھا. وہ بحث کرتا، اس کو کہتا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو وہ کہتا کچھ کہہ لے میں تیری سنوں گا، پر میری ماننے میں تیرا فائدہ ہے. بڑا حلم تھا اس کے اندر، بڑا حوصلہ تھا، بڑا برتن تھا، شیطان تھا. وہ جن تو تھا. یہ جو نیک جنات ہوتے ہیں نا انہیں جنات کہتے ہیں، جو بدکار جنات ہونے انہیں شیطان کہتے ہیں. ذرا غور سے سمجھیے گا. جو نیک جنات ہیں، ہم بھی نہ کہتے ہیں نا کوئی شیطان ہے، تو تیرے اندر شیطان آ گیا، شیطان ہے. اس نے کوئی بات نہیں کی. وہ آیا نا تو اس نے لجاہ قلبی کے ساتھ کہا اللہ، ایسا کہا نا. اس نے ایک دم کیا کر رہا ہے، میری بات کا جواب دے، یہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا سمجھ گیا، لگا اس کو ٹھاؤ کر کے لگا، یہ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا، انہوں نے کہا تھا بولنا نہیں. بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری شہزادی کو کوئی اٹھا کے لے گیا، دیو تھا، جو چھڑوا کے لے آئے گا آدھی حکومت دوں گا، شہزادی سے شادی کر دوں گا. کئی قسمت آزمانے نکلے، قسمت آزماتے کئی گئے، جو بھی جاتا تھا پتھر کا بن جاتا تھا. یہ بندہ بھی گیا، اس نے کہا میں بھی قسمت آزماؤں، پر کسی فقیر کا ان کے پیچھے ہاتھ نہیں تھا. یہ آگے گیا تو ایک درویش کی کٹیا ملی، تو ان سے کہا کہ چلو ان سے دعائی کراتا جاؤں. سلام عرض کیا، تو کہاں؟ اس نے کہا ایسے. انہوں نے کہا دیکھا نہیں یہ سامنے پتھر کے بنے ہوئے سارے، یہ بھی ایسے آئے تھے، پر یہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. ہم تجھے دعا دیتے ہیں اور اللہ کا نام دیتے ہیں، یہ کرتا ہوا جا، دیر سے شہزادی کو چھڑوا کے لے آئے گا. پر ایک خیال کرنا، دائیں بائیں مڑ کے نہ دیکھنا، کسی بات کا جواب نہ دینا، کوئی بات کانوں میں پڑے کوئی سننا نہیں، بس یہی اپنی دھن میں چلا جا. اور اس نے درویش سے دعا لی اور دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھا، کسی کی بات نہیں سنی، کانوں میں کچھ نہیں، بس ایسے چلتا گیا. دیو سے شہزادی کو چھڑوا کے لے آیا. پھر آگے لکھا ہوتا ہے دھوم دھام سے شادی ہوئی اور آدھا ملک بادشاہ نے دے دیا. جوان بیٹھا کہتا ہے اللہ کے واسطے حکیم تارے کا کو میرا بھی خیال کر، میرا بھی خیال کر.
सीढ़ियों में बैठ के मोबाइल देखता रहता हूं सारा दिन में। कोई मेरा ही कोई हीला करें या उसने कहा ना मुझसे बात कर, क्या कर रहा है? उसने फिर ले जाए कल्बी के साथ अल्लाह के नाम की ज़रब लगाई। ओहो, फिर कहा, कह रहे ये ना कहे बात कर मुझसे। उसने फिर कही, तो फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी दफा करना तो यूं ही गिरा जाके। उन्होंने कहा हाँ, सारी कायनात एक तराजू में रख दे और मेरे अल्लाह का नाम, लफ्ज, इसमें जात अल्लाह, कहो अल्लाह, एक तराजू में रख दे, सारे तराजू खत्म हो जाएंगे। सातों जमीन, सातों आसमान, इसके अंदर खुद सारी कायनात, सारी गैलेक्सीज, सारी कहकशाएं, सारे चांद, सारे सितारे, जो मखलूकात कायनात मेरी आपके गुमान, ख्याल, तसव्वुर, तवज्जो में है, इल्म में है या नहीं है, वो अल्लाह के इल्म में है। ये सारे हल्के हैं मेरे अल्लाह का नाम लिजाहे कल्बी के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, अंदर के दर्द के साथ बहुत वजनी है और उसका एक नूर है जो बीमारियों को खा जाता है, जो कर्जों को खा जाता है, जो मुश्किलों को हटा देता है, जो परेशानियों को खत्म कर देता है, जो नस्लों में नूर भर देता है, राहतें भर देता है, रहमतें भर देता है, इज्जतें और खुशियां और कामयाबियां। ये वो नूर है जो नेकी की राहें दिखाता है, जो जिल्लत और जुल्मत की राहों को बंद करता है, जो आफियत के दरवाजे खोल के और बीमारियां, परेशानियां और कर्जों को और ऐबों को और इल्लतों को और किल्लतों को खत्म करके वो नूर है जो हमारे लिए राहें हमवार करता है। वो इसमें जात का नूर है। उसने जो और जरा चोट लगाई तो वो और जाके गिरा। कहने लगा अच्छा तेरे साथ ये आया है, मैं इसका कल तोड़ ले आऊंगा, तो करके देख। चला गया, वो भागम भाग गया बंदा उन दरवेशों के पास। हजरत है, कहने लगा चक्कर दे गया तुझे, ताकि तू यकीन से ना पढ़, तुझे चक्कर दे गया है। यही तो इन्नहुम यकीदून कैदुम वकीदु कैदा, यही जो मक्कर और फरेब कुरान कहता है, ख्याल करना बड़े मकरी, बड़े फरेब, बड़े झूठे धोखेबाज होते। चक्कर दे गया है, ताकतवर रहे, तकड़ा रहे, अल्लाह के नाम में ताकत है। ताकत देख ली उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त, अजीब, मैं तो हैरान हुआ, ये तो मेरा ईमान का सौदागर था, ईमान के सौदे करता था। दूसरे दिन फिर आ गया, हाँ जी क्या सोचा, क्या फैसला किया? उसने फिर वही कहा, बस कोई बात नहीं आया। 3 दिन आया, 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आके ऐसे ऐसे पकड़ा और गिरा और उसके बाद गायब हो गया और उसके बाद कभी नहीं आया। याद रखिएगा, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं और जिंदगी को कुछ बनाना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ नूर, अनवारात और अपने कर्जों और परेशानियों और मुश्किलों और बीमारियों और बंदिशों और तकलीफों और जादू और जिन्नात और शादियों और जिंदगी की नाकामियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नूर को अपने साथ लेकर चलें। और तस्बीह खाने का नूर इन सारे मसाइल का हल है, रब्बे काबा की कसम। क्यों? तस्बीह खाने में नूर की बुनियाद मैंने 2 चीजें बताई हैं, एक है कुरान, एक है सुन्नत, एक है कुरान और एक है मेरे मदीने वाले का फरमान। इनके अंदर नूर है। मैं अपनी जात को हटा रहा हूं, मैं कहां दावे कर रहा हूं, इनके अंदर नूर है और इस नूर से काम बनते हैं, इस नूर से मसले हल होते हैं, इस नूर से मुश्किलें दूर होती हैं, इस नूर से जिंदगी के खैरों के दरवाजे, आफियतों के दरवाजे खुलते हैं। फिर बड़े बड़े शैतान, लईन, खबीस, इबलीस इसके सामने कुछ नहीं कर सकते। बस इतना मुझे बता दें, अल्लाह ताकतवर है या जादू ताकतवर है? अल्लाह ताकतवर है या जिन्नात ताकतवर है? मेरा अल्लाह है। मेरे अल्लाह की ताकत, मेरे अल्लाह की कुव्वत, मेरे अल्लाह की इज्जत, मेरे अल्लाह की अजमत, मेरे अल्लाह की बड़ाई, मेरे अल्लाह की किबरियाई अजब है, अजब है। मेरे आपके दिल में उतर जाए, जीव में उतर जाए। ये जो बैठ के हम अमल करते हैं, कभी दरूद पाक का, कभी सूरतुल काफिरून का, कभी जिक्र खास का, कभी सुबह शाम और सूरत यासीन का, कभी सजदों का, कभी रोजे का, जैसे आज ताक रात है और आज एक खास अमल होगा हैरत अंगेज तौर पे, जिसके अंदर मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकलीफें और उलझनों का खसूसी हल है। ये जो खास अमल आज बैठ के होगा, आप सोच नहीं सकते कि इस अमल में क्या ताकत और क्या तासीर है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो। जो बंदा इसकी सिर्फ 7 तस्बीहां पढ़ ले या 3 तस्बीहां पढ़ ले, या बाज़ औक़ात
اس کو صرف 41 دفعہ 70 دفعہ پڑھ لے، رب سے جو مانگے مل جاتا ہے۔ اور جو مجمع بیٹھ کے روزے والا، مسافروں والا، پردیسیوں والا مجمع بیٹھ کے اس کو پڑھے گا اللہ کی محبت کے خاص جلووں کے ساتھ، اس کی کیفیت بولو کیا ہوگی، کیا ہوگی۔ اب ہم پہلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد پہلے بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد پھر یہ گٹھلیوں والا عمل مختصر سا کریں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ پہلے دعا چاہتے ہیں تو پہلے دعا کراتے ہیں، جانا چاہنے والے ہیں چلے جائیں بے شک، لیکن میں چاہتا ہوں تاک رات ہے جھولیاں بھر کے جائیں، تو ٹر جو آئی میں کو نہیں تھا دی، میرے در تو آتی خالی ون، ہن کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیواں، یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون، میں کو ہول نہ رہ جو روندا گے، ذری کھلتی شکل دکھا لی ون، مت راہ چ پوی رات سجن، میرے خون دا دیوا بالی ون۔ آئیں تو ویسے ہی ہیں، کچھ لے کے جائیں، اللہ کے نام کی برکتیں، اللہ کے نام کی وسعتیں۔ تو ابھی بیٹھ کے مختصر سا ذکر کریں گے، اس کے بعد فوراً گٹھلیاں، اور 10 منٹ کا بعد پھر دعا کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ لائٹیں جلا دیں اور فوراً جو ہے گٹھلیوں کی ترتیب بنا لیجیے۔ 10 منٹ کا یہ عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ ایسی فوراً لائنیں بنا دی، گٹھلیاں ایک پل میں بچھا دیجیے، اور تاکہ سارے دعا سے محروم نہ جائیں، اور آج کی قبولیت، آج کی محبوبیت، آج کی مقبولیت، دعاؤں کی تاثیر، دعاؤں کا فائدہ اور دعاؤں کے اندر طاقت، اور اللہ کے ان نام میں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ اگر کسی کو پورا نہیں آتا تو یا وارث ہو یا نصیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پورا پڑھنے والے پورا پڑھنا نہ چھوڑیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ میں تیسری دفعہ پھر درخواست کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ پوری توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، جتنا درد، جتنا دھیان، جتنی توجہ اور جتنا اللہ کے خزانوں سے بیٹھ کے مانگنے،
آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وظیفے سے کتنے قرضے اترتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں، زندگی کی مشکلیں ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ کی غیبی مدد اور اللہ کی برکت اور روح کی دنیا، من کی دنیا، روحانیت کیسے آپ سوچ نہیں سکتے۔ جتنا توجہ دھیان سے بیٹھ کے پڑھیں گے اتنا اللہ کی مدد آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ بسم اللہ کی شروع کیجئے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا۔ پوری توجہ سے، آواز پیدا نہ کیجیے، دل ہی میں پڑھیے پورے درد کے ساتھ۔ تین بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، برکت اور عافیت دے دے، دل کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، زندگی میں بھی خیریں بھر دے اور آخرت میں بھی خیریں بھر دے، اور دنیا میں بھی عافیت دے دے اور آخرت میں بھی عافیت دے دے۔ اللہ دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما اور تمام شرور دور فرما۔ اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے۔ مولا بے اولاد کو اولاد دے دے، اور جن کو اولاد دی ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جادو، جنات، اثرات، بندشیں اور شیطانی چیزیں ہم سے دور کر دے، گناہوں کی دنیا دور کر دے۔ اللہ علت سے بچا دے، قلت سے بچا دے، ذلت سے بچا دے، اور دنیا آخرت میں ساری کی ساری جتنی تیری برکتیں ہیں ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہمارے ہاتھوں کے کشکول میں ڈال دے۔ اللہ ان برکتوں سے ہمیں بھی محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، پوری امت کو محروم نہ فرما۔ اللہ اس وطن کی حفاظت فرما اور عافیت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ مولا جتنے پردیسی مسافر یہاں آئے بیٹھے ہیں اور جتنے دوست یہاں آئے بیٹھے ہیں، دور سے، پرے سے یا قریب سے، مولا ابھی اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی بخشش کا فیصلہ فرما اور پوری امت کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تسبیحانے کو قیامت تک آباد و شاد رکھ، اس کی ضرورتوں کو غیب سے کفالت فرما۔ کبھی در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا محتاج اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ بس جو مانگا عطا فرما اور جو نہیں مانگا عطا فرما۔ جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما اور جتنے نہیں مانگی وہ بھی عطا فرما، اور جتنی مجمع کی دعائیں ہیں، ان کی پریشانی ہے مولا، ان سب کو دور فرما اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ ادب سے یہ گٹھلیاں اکٹھی کر لیں، پاؤں کے نیچے نہ آئیں، ادب سے اکٹھی کر لیں۔
خیریت سے آپ حضرات ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ جل شانہ آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے اور حد سے زیادہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں بہت زیادہ. اللہ پاک جل شانہ نے اپنی محبتوں، اپنی راہوں، اپنی راستوں کے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے قبول فرمایا. اللہ اور قبول فرمائے، اللہ اور اس قبول فرمائے اور اس کو محبوب فرمائے. کل ہمارے کچھ ٹوٹکے چل رہے تھے جس سے ہماری جسمانی نفع، روحانی نفع، اس پہ گفتگو چل رہی تھی ہماری. تو کیا موضوع تھا کل؟ ایک تو ہم نے عرض کیا تھا کہ چھوٹی الائچی اور میتھے کا فائدہ جو ہے وہ ہم بتائیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے بھی سنائیں گے بھی. تو کس کو کیا فائدہ ملا چھوٹی الائچی اور میتھے کا، وہ فائدہ بتائیں. کیا فائدہ ہوا؟ صرف اسی کا فائدہ بتائیں. کون بتائے گا؟ جی ادھر تشریف لائیں اور ادھر تشریف لائیں. آپ دونوں ادھر آ جائیں، ان دونوں کو اٹھائیں یہاں بٹھا دیں. آپ ادھر تشریف لائیں. آپ نہیں ان کو تو بتائیں نا، باقی تو ادھر بٹھا دیں. اور کس کو فائدہ ہوا؟ السلام علیکم. اور آپ کو جی آپ بتائیے. حضرت صاحب کے درس میں یہی نسخہ سنا تھا تو میں نے بنایا. اس سے ایک تو معدے کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، اور مزدوری کرتے ہیں جو جسم میں تھکن ہو جاتی تھی وہ دور ہو گئی، ہاضمے کا نظام بہتر ہوا، تھکاوٹ دور ہو گئی. اور اس کا دوسرا نفع جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا، میں نے خود آزمایا ہے. کیا؟ ازدواجی زندگی میں. جی ازدواجی زندگی میں بھی بہت فائدہ ہوا. بہت اچھا. ٹھیک، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، اپنی جگہ پہ. جی حضرت جی مری میں آپ کا درس تھا، اس درس میں بیٹھ جائیں. آپ نے یہ ٹوٹکا فرمایا تھا. جس گاڑی میں ہم آئے تھے وہ ڈرائیور کہہ رہا تھا میری ملاقات ہو جائے حضرت جی سے. میں نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ ایسا کریں اپنے دل میں جو خواہش ہے وہ رکھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا درس میں. اس کی اولاد نہیں تھی تو آپ نے مری کے درس میں یہ چیز فرمائی تھی، میتھرے اور چھوٹی الائچی ہم وزن لے کر. تو اس ڈرائیور نے وہ یہی ٹوٹکا کیا، اللہ پاک نے اس کو اولاد سے نوازا. اللہ نے، اس نے بات دل میں رکھی، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. یہ نہیں کہ مجھے کشف ہوتا ہے پہنچی سرکار ہوں. اس نے بات رکھی دل میں تو اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. اس کا کام اللہ نے کرا دیا اور بے اولاد کو اولاد مل گئی. اور یہ واقعی بے اولادوں کے لیے لاجواب چیز ہے. جی آپ کے درس میں سن 2013 میں سنا تھا یہ نسخہ میں نے بھی استعمال کیا اور میں نے اپنے گھر والوں کو استعمال کرایا. مجھے جو فائدہ ہوا، سب سے پہلے جسم میں ایک طاقت سی آ جاتی ہے، جیسے میں کہوں گا مردانہ کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے، اور ایک چستی سی آ جاتی ہے. مطلب حافظے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور بھی اس سے بہت سے کمالات، مطلب یہ خاص اور خاص بہت اچھا نسخہ ہے صاحب. خواتین کی جو کمر کا درد ہے، جوڑوں کا، مردوں کی بھی خواتین کی ڈسک کے مسائل ہیں، کمر کا درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، تناؤ، اور خواتین کی بعض نسوانی امراض، ان کے بھی لاجواب ہیں. چھوٹی الائچی سبز ہو اور میتھرے کے بیج ہو، ہم وزن پیس لیں، 1 چمچ، آدھا چمچ، چوتھائی چمچ، دن میں 1 دفعہ، 2 بار، 3 بار، 4 بار، حسب طبیعت دودھ سے پانی سے لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میری مسز کو سانس کا پرابلم تھا اور سانس میں بہت زیادہ ویزنگ رہتی تھی، یعنی سانس لینے میں آواز ایسی نکلتی تھی جیسے سیٹی بج رہی ہو، اور یہ سال سے مسئلہ تھا. میتھرے کے بیجوں کا، قہوے کا استعمال شروع کیا تو بلغم میں ایسے لمبے لمبے ریشے نکلے جیسے لنگس کی شیپ ہوتی ہے. لنگس آگے جا کے بالکل باریک اور لمبے لمبے ہو جاتے ہیں. تو جو اندر کا بلغم تھا میتھرے کے بیجوں کے، قہوے کے استعمال سے وہ نکلنا شروع ہو گیا. اور سانس کا جو پرابلم تھا، جو سانس میں اتنی دقت ہوتی تھی کہ گرمی میں سانس لینے میں سیٹی بجنا شروع ہو جاتی تھی، اور سفر وغیرہ میں بھی بہت دقت ہوتی تھی. اس میتھرے کے بیج کے، قہوے کے استعمال سے سانس لینا بہت آسان ہو گیا. جی اور کسی نے بتانا ہو، صدقہ جاریہ پانا ہو تو بتائیں. جی میں نے یہ نسخہ پڑھا تھا حضرت صاحب کی کتاب میں، میرے طبی رازو کا خزانہ، بواسیر کے لیے.
تو اس کو میں نے استعمال کیا ہے, مجھے خود تھی بہت زیادہ, تو اس کو استعمال کیا, بہت زیادہ فائدہ ہوا, چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے. جی ماشاءاللہ. جی اور بتائیے. السلام علیکم. بعض حضرات کے منہ سے معدے کی خرابی کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے کہ وہ کسی کے قریب بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے گفتگو نہیں کر سک رہے ہوتے. اگلا بندہ جو ہے وہ اس سے کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو سبز الائچی ہے چھوٹی, اس کو اگر منہ میں رکھ لیا جائے تو ایک تو خوشبو آتی ہے, اور دوسرا بالکل دوسرے بندے سے آپ تسلی سے بات کر سکتے ہیں, اس کو معدے کی اسمیل نہیں پہنچے گی. جی اسی نسخے کے بارے میں بتائیے جی. اور اس نسخے کا کسی کو فائدہ ہو, آئیے تشریف لائیں جی. اسی نسخے کے بارے میں یہاں تشریف لیں, آپ قریب آئے نا اللہ والے, اگر آنے تو یہاں آ کے بیٹھ جائیں تاکہ پھر بار بار بلانا نہ پڑے. آئیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے بہاولپور والے درس میں 2015 میں یہ نسخہ ارشاد فرمایا تھا. اس کے بعد میں نے اپنی مسز کے لیے یہی نسخہ تیار کیا. اس سے جو ہمیں فوائد ہوئے میری مسز کو, وہ اعصابی درد, گردن کا درد, کمر کا درد, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ نسخہ. ماشاءاللہ. جی آپ بتائیے. حضرات السلام علیکم. ایک تو نسخہ جو ہے اس کا تعلق کل کی باتوں سے ہے. کئی ایک لوگوں نے نسخے بتائے تھے کہ بعض لوگوں کا یہ خون کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ یہ استعمال کریں وہ استعمال کریں, کئی چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نسخے انہوں نے بتائے ہیں وہ ہو سکتا ہے چند دن کے لیے تو فائدہ دیں, لیکن مستقل فائدہ ان سے نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی کیوں ہے. دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا معدہ قدرتی طور پہ جو چیز بھی کھائیں اس میں سے وہ آئرن جو ہے وہ چوس لیتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا معدہ جو ہے وہ آئرن کو چوستا نہیں, اور یہ کوئی بیماری نہیں, یہ ایک عام ہے. جیسا بعض لوگوں کے سر کے بال موٹے ہیں اور پتلے ہیں, اور بعض کے بڑے گاڑے ہیں اور لمبے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جس آدمی کو یہ تکلیف ہو کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے, وہ ہر 3 دن کے بعد 5 تریاں تھوم کی کاٹ کر اپنے سالن میں ڈال لے. روز کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر تیسرے دن ان کو کچھ عرصہ کھائے تو اس کا معدہ جو ہے وہ جو بھی کھائے گا اس میں سے آئرن جو ہے اس کو چوس لے گا. اور یہ میڈیکل جرنل جو ہے اس میں بھی یہ نہیں کہ صرف میری بات ہے, میڈیکل جرنل جو ہے اس میں بھی یہ نسخہ جو ہے وہ دیا گیا تھا, جو کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا. اب دوسری بات, امیر جماعت کی اجازت سے, یہ اصل میں میری تعریف نہ سمجھیں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں. میں 2 دفعہ حج پہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 20 لاکھ انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فضا کو اتنا پاک اور صاف کیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے کسی کو میں نے کھانستے ہوئے نہیں دیکھا. یہ معجزے سے کم بات نہیں ہے. اور کل سے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کم از کم 3000 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے کسی کے کھانسنے کی آواز نہیں آتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت یہاں پر ہے. اگر آپ اپنے گاؤں میں جائیں اس محفل کے بعد تو فجر کی نماز کے وقت آپ دیکھیں گے کہ 2-2.5 صفیں وہاں پہ ہوں گی, اور کسی نہ کسی کے کھانسنے کی آواز ادھر سے آئے گی, کسی کے ادھر سے آئے گی, کسی کے ادھر سے آئے گی. لیکن یہاں اتنے آدمی ہونے کے باوجود پھر یہ کہ ہم بالکل قریب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے, لیکن اس کے باوجود کسی کو کھانسی نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی فضا جو ہے نور کی وجہ سے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک خاص اس کا سٹیٹس اور مقام جو ہے وہ بنا دیا. جزاک اللہ. ہمارے بزرگوں نے آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. انہوں نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ 28.5 سال یورپ میں رہے تو وہاں جراثیم کا گمان تو بہت زیادہ ہے. ہمارے وہاں قلعہ ڈراور میں فرانس کے وہ آئے کچھ لوگ, تو ہمارے دوست کہنے لگے ان کے ساتھ بچہ تھا
تو ہم نے بچے کو ہاتھ لگانا نا میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا، جراثیم لگ جائیں گے، میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا. وہ کہنے لگے کچھ دوست، وہ کہنے لگے ہم جا رہے تھے تو ہم اکٹھا بیٹھ کے کھا رہے تھے. وہ لوگ حیران ہوئے، اور ایک بندہ کہنے لگا دیکھو تھوڑی عرصے میں مر جائیں گے، تھوڑے دنوں میں مر جائیں گے، کوئی جراثیم پھیل گئے نا. تو یہ چونکہ ہمارے بزرگ بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، تو یہ بہت عرصہ یورپ میں رہے ہیں، وہاں یہ جراثیم کی تو چھوٹ چھات حد سے زیادہ ہے، اور اتنا مجمع رہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے بیکٹیریا وائرس آپس میں ہے، کھاؤں نہیں ہے، نہیں ہے. ویسے بھی جو بندہ چاول کھائے گا وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوگا، وہ بوڑھا نہیں ہوگا. جو چاول کھائے گا اس کے گھر چور نہیں آئے گا. جو چاول کھائے گا بوڑھا نہیں ہوگا، اس کے گھر چور نہیں آئے گا. ایک اور فائدہ بھی بتاتا ہوں. اس لیے چور اس لیے نہیں آئے گا، کھانس اور بوڑھا اس لیے نہیں ہوگا کہ پہلے ہی فارغ ہو جائے گا. اور تیسرا اس کو بڑا خاص فائدہ یہ ہوگا کہ کتا اس کے قریب نہیں آئے گا، ہاتھ میں لاٹھی ہوگی. ہاتھ میں جو لاٹھی ہوگی تو ایک تو کتا اس کے قریب نہیں آئے گا، ایک دوسرا اس کے گھر چور نہیں آئے گا، اور تیسرا وہ بوڑھا نہیں ہوگا. چاول کھانے والا اتنا فٹ ہوتا ہے، اور ہم اس لیے تسبیح خانے میں رمضان میں چاول کھلا ہی نہیں رہے. کھا رہے ہیں چاول. میں نے تو فرمائشی طور پہ اپنے لنگر والوں سے عرض کیا، جب وہ کدو اور چنے کی دال پکائی تھی نا، کمال ہے. میں نے ابھی آج فرمائشی عرض کیا، میں کبھی ایک دفعہ پھر کھلا دوں. مجھے تو بہت اچھی لگی. پتہ نہیں آپ کو ہیں. میں اس دن کھا رہا تھا نیچے بحال میں بیٹھے، اور میں نے لوگوں کو کہا ابھی نہ بتاؤں، پھر وہ بیچارے پوری نہیں کر سکیں گے، یہ نہ بتاؤں. ہمارا ایک دوست تھا، اس کا نام کالج میں نا ہم نے رکھا ہوا تھا بھائی اسبغول. سمجھ میں نہیں آئی. اسبغول، کچھ نہ پھول کچھ نہ کھول. یہ کدو اور چنے کی دال جب مل جاتے ہیں نا، کدو کی ٹھنڈک اور چنے کی دال کی انرجی. گھوڑے کی آخری غذا چنا ہے، اور آپ کی ساری مشینیں ہارس پاور گھوڑے کی پاور سے کمپیریزن ہوتی ہیں. گھوڑے کو ہٹا دیا جائے تو ساری موٹریں فیل ہو جائیں. کتنے ہارس پاور کی موٹر ہے؟ انہیں کہ جی اتنے ہارس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے مغلیہ دور میں ایک بادشاہ ہے، ابا جی احتیاطاً فوت نہیں ہوتے تھے. اب فوت ہوں تو میں تخت پہ آؤں، تو انہوں نے احتیاطاً ابا جی کو قید کر دیا. ابا جی کو جب قید کر دیا تو ابا جی نے کہا چلو بھائی تو قید کر دیا، خود تخت پہ بیٹھ گیا، چلو مجھے ایسا کر بچے دے دے، میں بچے پڑھاتا رہوں، اور مجھے چنے دے دے. انہوں نے کہا ابا کے اندر ابھی تک تخت کی ہرس نہیں گئی. کیا مطلب؟ اس نے کہا بچے ہیں تاکہ حکم چلاتا رہوں. کہنے لگے بیٹا مجھے بچے ہی دے دے تو بچے ہی پڑھاتا رہوں گا. انہوں نے کہا ابے کے اندر تخت کی ہرس نہیں گئی، بچوں پہ حکم چلاتا رہوں گا. انہوں نے کہا بیٹا مجھے چنے دے دے. اچھا شاہی کھانوں کا بھی مزاج نہیں گیا، یہ چنے شاہی کھانے ہیں. اور پھر میں نے آج بھی لانگری سے بیٹھ کے بات کی، کیونکہ غذا کے مینیو پہ میری تھوڑی سی توجہ ہے، کوشش ہے. میرے مخلصین ساتھی بہت ساتھ دے رہے ہیں، بہت حد سے زیادہ ساتھ دیں. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، آمین کہو. اور یہ میرے دل سے بہت بڑی دعا نکل گئی ہے کہ ہم کوئی مصنوعی مسالے استعمال نہیں کر رہے ہیں. زیرہ، ہلدی، دھنیا، یہ چیزیں مصنوعی چیزیں استعمال نہیں ہو رہی ہیں. اور میں نے تو ان سے عرض کیا، میں نے کہا
आप सोच नहीं सकते कि कद्दू और चने की दाल के आपस में जब मिलते हैं, इसमें ताकत, पट्टे, कुव्वत, आसाब, जिस्म, पता नहीं क्या फिटनेस है, आप नहीं सोच सकते इसमें ताकत क्या है। तो मैंने कहा, उनसे अर्ज किया कि मैंने कहा एक दफा फिर ही खिला दे, डूबता रमजान है, कद्दू और चने की दाल खिला दे। लेकिन जिस लज्जत से पका हुआ था, आपको याद है? अच्छा जी, चलो ये बात तो हो गई हमारी छोटी इलायची और मेथरे वाली। एक बात कल हमारी चली थी जो दूसरी उधारे में चुका रहा हूं, वो थी शैम्पू और कपड़े धोने वाले साबुन की बात थी। याद है? याद है? शैम्पू का जो सबसे बड़ा नुकसान साइंस बयान कर रही और हद से ज्यादा हो रहा, उसका मैं पहले एक मिसाल देता हूं। सर पे जो तेल लगाते हैं उसका असर जिस्म पे होता है और 100% होता है। चलो मैं एक छोटी सी मिसाल और दूं। आंखों में सुरमा लगाते हैं, थूक और बलगम में सुरमा निकल के आता है, लगाया तो आंखों में था। अब चूंकि आंखों में सुरमा लगाने का मिजाज ही खत्म हो गया, इसलिए मिसाल समझ ही नहीं आ रही। अच्छा चलो, यहां मालिश, घुटने में, पट्टों में मोच निकल आई, उन्हें कहा फलां बाम लगाओ, वो तो ऊपर लगाते, फिर अंदर असर क्या होता है? ये जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं ना इसमें, शैम्पू में, वो चाहे जितनी खूबसूरत डब्बा हो, खुशबू ऐसी हो, 3 दिन टॉयलेट से ना जाए, खुशबू और वही मसनूई चीजें ये जिस्म को ऐसे निचोड़ लेती हैं, उनके मसामात से सब चीजें खत्म करके फारिग कर देती। इसलिए जब से शैम्पू आई है, ऐनक का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, जब से शैम्पू आई है, बालों का गिरना, और जब से शैम्पू आई है, ये मैं साइंस की बता रहा हूं, जो नेट से आप उठा के चेक कर लीजिएगा, खुदकुशी के रुझान बढ़ गए हैं, गुस्सा, टेंशन, झंझलाहट, घबराहट, अदम बर्दाश्त, लड़ाई, ये बढ़ रही है। जब से शैम्पू आई हैं, शैम्पू, मर्दों की तकलीफें ज़ेर नाफ और औरतों की तकलीफें ज़ेर नाफ, जिसकी वजाहत मुनासिब नहीं, ये बहुत ज्यादा बढ़ी है। और एक चीज जो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जब से शैम्पू आई है, बे औलादी के मसाइल बढ़ गए हैं। जितनी बे औलादी अब है हर गली में, कभी सोचा था मोहल्ले में एक आध बच्चे होते थे, अब एक बंदा कहे मैंने तो शैम्पू इस्तेमाल नहीं की, बे औलादी के असरात हैं, बाज़ोकात नस्ल दर नस्ल, और बाज़ोकात जरूरी नहीं उसने शैम्पू इस्तेमाल की हो, बे औलादी की वजह ये हो, हर बंदे की अपनी है, लेकिन इससे भी होता है। मैं ये कहने की बात असल ये है। और जो देसी साबुन जितना होता जाएगा उतना उसके फायदे बढ़ते जाएंगे। हमारा साबुन जितना देसी होता जाएगा, तो जो कपड़े धोने वाला साबुन अच्छी किस्म का कपड़े धोने वाला साबुन, जो सबसे 3rd क्लास कपड़े धोने वाला साबुन है, वह दुनिया की आखिरी खारिश के लिए आखिरी इलाज है। जिसको खारिश ना जाती हो ना, स्किन एलर्जी ना जाती हो, ये बाज़ोकात यहां मेरे दोस्त मेरी बात की इसकी यकीनन तस्दीक करेंगे। एक साबुन होता है काला साबुन जो तोल के मिलता है, निरोल कहते हैं, क्या है? डंडे वाला साबुन भी कहते हैं, काला साबुन, वो बिल्कुल रफ साबुन होता है, खारिश का आखिरी इलाज है। कोई बैठा है जो हाथ खड़ा करे, जिसको इसका पता हो, मुशाहिदा हो, कोई है ऐसा? ये एक हाथ खड़ा हुआ है, 2, 3 तो मेरी तस्दीक कर रहे हैं, वो चौथा वो भी है, और 5वें वो साहब, वो 6ठे हैं, वो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें। पर खारिश, अब देखें 3rd क्लास साबुन है जिसे हम कहते हैं नहीं, लेकिन उसी से जो बंदा अगर नहाए तो फोड़े, फुंसियां, खारिश, एलर्जी, दर्द वगैरह खत्म हो जाती है। साबुन जो है ना, ये जो हमारा कपड़े धोने वाला साबुन है, इसके बहुत रिजल्ट है, स्किन के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, स्किन के साथ। शैम्पू का नुकसान किसी के मुशाहिदे में सुना हो या पढ़ा हो तो बता दे, ऐसे खड़े खड़े मुख्तसर, किसी का नुकसान सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो तो बता दे। जैसे कल हमारे एक जवान था, उसने कहा कि जी हमने बाहर की शैम्पू, बाहर के कंडीशनर मंगवाए, और उसके बावजूद भी मेरा काम खराब हुआ, मेरे बाल उड़ गए, सब चीजें खत्म हो गई। और वही कहने लगे कि जब मैंने यही साबुन आपके दर्स में सुना था, इस्तेमाल किया, तो मेरे सारे बाल अब इतने हैं कि वो कहते मैं बाल जो है बार बार छोटे कराने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाल बहुत अच्छे थे,
شیمپو طرح طرح کے لگانے سے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ سر کے بال بالکل ختم ہو گئے ہیں. تو یہ صابن لگانے سے تھوڑے بہت آنے شروع ہو گئے ہیں دوبارہ. اللہ کا کرم ہو گیا. بقایا شیمپو نہیں لگانا چاہیے. کہاں سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے، چنگی امر سدو سے. اچھا واقعی لاہور سے. جی اور کسی کو فائدہ ہوا ہو، کوئی مشاہدہ ہوا ہو، کوئی بات کسی کو سنی ہو؟ ہاں جی اچھا جی صابن کے بارے میں کیا؟ صابن کے بارے میں السلام علیکم. صابن کا مین جو مٹیریل ہوتا ہے اس میں ایک آئل ہوتا ہے اور ایک سوڈیم سلیکیٹ کہلاتا ہے. سوڈیم سلیکیٹ جو کپڑے دھونے والا صابن ہوتا ہے اس کا وزن بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو اس میں آئل استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک رائس بران آئل کہلاتا ہے، یہ کاٹن سیڈ آئل کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ کاٹن سیڈ آئل سے مراد بنولے کا تیل. اور بنولے کا تیل جلد کا آخری علاج ہے، لاجواب ترین علاج ہے. بنولے کا تیل جلد کا بہترین علاج ہے. ہاں جی. ایک رائس بران آئل کہلاتا ہے. ہاں چاولوں کی پھک میں سے نکلتے ہیں. تو صابن کے حوالے سے یہ جو سلیکیٹ والا صابن کچھ جو رائے یہ تھی کہ اس سے جو جسم پر خارش ہوتی ہے یا جسم اکڑ جاتا ہے وہ صابن جس میں سوڈیم سلیکیٹ کی زیادتی ہو جاتی ہے وہ جسم میں ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے. لیکن یہ جو کارخانے والے بناتے ہیں یہ صرف اس کا ویٹ بڑھانے کے لیے سوڈیم سلیکیٹ استعمال زیادہ کرتے ہیں. جو اچھا صابن ہوتا ہے نا اس میں ایک اور چیز بھی استعمال ہوتی ہے، وہ گلیسرین استعمال ہوتی ہے. جی سر وہ آئلی بنانے کے لیے. گلیسرین جو ہے وہ سکن کے لیے خود لاجواب ہے. گلیسرین ٹھیک. تو نہانے کے لیے بہترین جو صابن ہے جی اس کو نیلون صابن کہتے ہیں. بچپن میں ہم نے ایک مشہوری سنا کرتے تھے نیلون صابن کی. تو اب بھی آتا ہے جی صابن اب مارکیٹ میں ہے نیلون صابن کے نام سے. لائٹ براؤن ویٹ کے لحاظ سے کم ہوتی ہے لیکن چکی دیکھنے میں حجم میں زیادہ ہوتی ہے. بچپن سے بچپن یاد ہے. بچپن میں جی مشہوری ہوتی تھی، ریڈیو بھی ہوتی تھی. ہم تو جانے سیدھی بات صابن ہو تو 707 یعنی وہ صابن نیلون صابن ہوتا تھا. اچھا جی سر. وہ اب بھی جو کوئی استعمال کرنا چاہے بازار میں عام جو صابن والی دکانیں ان پر نیلون صابن کے نام سے نہانے کے لیے صابن، کیونکہ اس میں سلیکیٹ نہیں ہوتا. اچھا جی وہ بہترین چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سے بندے سے پوچھا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ایک بندے سے پوچھا کہ جی آپ کے بچے ماشاءاللہ بہت ہیں، تو اس نے کہ جی ہم تو جانے سیدھی بات بچے ہوں تو 707. اچھا جی ہے جی. اچھا یہ فیروز سنز والوں کا تھا. اچھا نائلون صابن 707 ہیں فیروز سنز والوں کا تھا. اور فیروز سنز والے کون تھے؟ قدرتی بات آئی. مولوی فیروز الدین صاحب تھے. ان کی قبر حضرت علی حجویری کے احاطے میں ہے. ٹھیک ہے وہاں ہے. اور ان کو جو بھاگ لگا تھا یہ بھی بتا دوں، بھاگ لگا تھا فیروز الدین صاحب کو وہ ایک درویش کی دعا سے لگا تھا. ایک ہسٹری ہے بہت بڑی. قدرتی آپ بول پڑے تو مجھے پھر وہ ہسٹری یاد آ گئی. اچھا جی چلو آج کی مجلس پر یہیں ختم کرتے ہیں. آج آپ نے بہت کمائی کر لی، بہت تحفے لے لیے، بہت چیزیں لے لی، بہت نعمتیں لے لی. اچھا قدرت کا نظام دیکھیں. اللہ آپ کے لیے رمضان کیسا آسان کرا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لاہور کی اور بارشیں. اور پھر ہمارا علاقہ نشیبی نہیں ہے جہاں پانی رک جاتا ہو. یہ ایسا علاقہ ہے جو دھل کے پانی فوراً ڈرین ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. پانی یہاں کیچڑ وغیرہ آپ نے محسوس کیا مکھی نہیں ہے. یہاں مکھی نہیں ہے. دیکھا اتنی بارش ہو کوئی ایک آدھ بھولی بھٹکی مکھی آ جائے ہمارا مزاج ٹھیک کرنے کے لیے تو اور بات ہے. اتنی بارش ہو اور مچھر اور مکھی نہ ہو ممکن نہیں. مچھر نہیں ہے، مکھی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے چاروں طرف صفائی ستھرائی اور بہت. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے
کہ مکھی نہیں، مچھر نہیں، بدبو نہیں، بارش ہونے کے بعد ہر طرف سے بدبو غلاظت نہیں، بلکہ ہمارا ایریا ایسا ہے اللہ کے فضل سے، بس اللہ ہی کا کرم ہے کہ جس میں ہر چیز دھل جاتی ہے اور فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمارے رمضان میں ہمارے ساتھ مزید شفقت فرمائی، آسمانی مدد فرمائی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے. بس آخری دن ہے، اس میں کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے، آخری دن ہے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو اجتماعی اعمال میں جوڑیں. اور آج جو پتہ چلا کہ انوارات زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے، تو یہ ہماری ضرورت ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس میں ہم اپنے وقت کو مضبوط بنائیں. کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے آخری دن ہو اور ہم یہاں کے ماحول کے پرانے عادی ہو جائیں، تو یہ سمجھ لیں بہت بڑا نقصان ہو گیا. ماحول کے پرانے عادی ہو جائیں، پورے مہینے سے آئے تھے، 25 دن کے بعد جو ہے اب ہم اس ماحول کے عادی بن گئے، لہذا اب وہ چیزوں کی قدردانی ختم ہو گئی، درس کی قدردانی اور اس کے بعد دعا کی قدردانی، ذکر خاص کی، سورۃ الکافرون کی بات، یہ عمل کہیں قدردانی ختم نہ ہو جائے. بس یہ ذرا ہر وقت میں بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیا ختم نہ ہو جائے؟ قدردانی کہیں ختم نہ ہو جائے، عظمت ختم نہ ہو جائے. اللہ ہمارے دلوں کو قدردانی سے ہمیشہ نوازے. اور حادثوں اور گمشدگی سے بچانے کے لیے خواتین اپنے بچوں کو تسبیح خانے میں رکھیں اور خود حفاظت. آج بھی کوئی بچہ گرا ہے، وہ بتا رہے تھے کوئی، تو حادثوں اور گمشدگی سے بچانے کے لیے خواتین اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. خود بیچاری سو جاتی ہیں، بچے پھر کہیں بہت نقصان ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں خدمت والوں کو، خدمت والی خواتین کو وہ سنبھالیں. وہ سمجھتی ہیں شاید یہ خدمت والی خواتین جو ہیں یہ ڈیلی ویجز پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ پیسے لیتی ہیں، تو ان کو اللہ جزا خیر دے. خدمت والی خواتین بیچاری اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چین سکون کو چھوڑ کے یہاں ہماری راحت کے لیے خدمت کر رہی ہیں، تو ان کی مان کی بھی چلیں، ان کو ساتھ لے کر بھی چلیں اور ان سے الجھے بھی نہ، اور اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اور صفائی کا نظام بہتر سے بہتر خود کریں. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. کوئی سوال آپ کا؟ جی. تبرکات کی زیارت 27 کی رات کو ہوگی انشاءاللہ، ہمارے پروگرام میں ہے جی. دم اجتماعی ہوگا، اور تبرکات جو ہے روزہ اطہر کا اندر کا غلاف مبارک، جالیوں کے اندر کا غلاف مبارک ہے. اور وہ یہ تو کعبہ کا غلاف تو ہر سال تبدیل ہوتا ہے، وہ ہر سال تبدیل نہیں ہوتا. آپ ذرا جالیوں کے اندر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا. کیوں جی؟ نظر کسی کو نظر آیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ بہت سارے ماشاءاللہ بہت ہاتھ کھڑے ہیں کہ اندر غور کریں نا، اندر ایک غلاف ہے سبز اور سرخ غلاف ہے. تو وہ بھی بہت بڑا ماشاءاللہ مبارک ٹکڑے ہیں. ان کی زیارت، کعبہ کے غلاف کی زیارت، اور ریاض الجنہ کے قالین، اور بہت سی نعمتیں ہیں، تبرکات ہیں. اپنا وہ جھاڑو جو اس کے اندر کعبے کے اندر جھاڑو دینے والا جھاڑو، اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ زیارت کرائیں گے تبرکات کی. جی. درس کا ٹائم بڑھا دیا جائے، چند دن رہ گئے ہیں. صبح تو 50 منٹ کا درس ہو گیا تھا، 1.5 گھنٹہ. مجھے آپ کے آرام و سکون کا خیال ہے. میں چاہتا ہوں عمل ہو، تھوڑا سا ہو، زیادہ نہ ہو، جس میں آپ کو لائٹ پولائٹ ہلکا ہلکا محسوس ہو. میں تو یہ چاہ رہا ہوں، میں تو 3 گھنٹے والا ہوں بھائی، 3.5 گھنٹے والا، اور میرا ایک درس ہے 7 گھنٹے کی، میری محفل ہے پوری. جی. حسد اور نظر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ آج کا درس سنیں. ہاں جی. کیوں جی؟ آج کا درس ہے، آج کا درس سنیں. آپ درس میں آج شامل نہیں تھے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ مزید توجہ کیجئے کہ میں نے کیا عرض کیا. جی. اب کہتے جی میں نے کل کے پرسوں کے درس میں عرض کیا تھا کہ لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا ہے. یہ روایات کی بات کی تھی، اور اس سے اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس سے زندگی کا سبق ملتا ہے کہ کسی فقیر کے سامنے بندہ اکڑ کے نہ رہے. اصل میں اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے جو میں نے عرض کیا. لوہا اکڑ گیا،
انہوں نے بد دعا دے دی کہ ساری زندگی بس تو چوٹیں ہی کھاتا رہے گا، ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا اور ہتھوڑے ہی کھاتا رہے گا. جی حاجی فیروز صاحب کا واقعہ. کون حاجی فیروز؟ فیروز سنز والے، وہ ہسٹری ہے، پھر کبھی سناؤں گا. اس وقت تو وقت بہت آگے جا رہا. جی یہ اسپیکر میں آ کے کہہ دیں. آج تو سوالات والے بہت کھڑے ہو گئے اور مجھے بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے. السلام علیکم سر. روحانی دسترخوان اور جسمانی دسترخوان سے ہم جوگیاں بھر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے آپ کے زیر سایہ. لیکن ایک کمی میں محسوس کر رہا ہوں کہ عشاء کی تکبیر میں آپ تکبیر نہیں کہتے. جو تکبیر کہتے ہیں آپ کے بول دل پر اثر کرتے ہیں اور ایسی کیفیات ہوتی ہیں یقین جانیے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو میری یہ گزارش ہے کہ عشاء کی تکبیر جو ہے نا وہ آپ جو چند دن باقی ہیں، اصل میں نا ہم نے طے یہ کیا ہے کہ جو اذان کہے وہی تکبیر کہے. ہماری یہ ترتیب ہے. ابھی کہتے ہیں، ابھی تکبیر سنا دیتا ہوں آپ کو، ابھی سن لیں. باقی عشاء کے بعد ہم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ جو اذان کہے وہی تکبیر کہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آپ کا دل خوش کر دیا. مدینے والے کے مہمان خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو گیا. باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں عشاء کی تکبیر کی بھی کوشش کروں. جی 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 انمول خزانے تو ہر جگہ پڑھ سکتا ہے. جی صحیح. جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ابکری رسالے میں کوئی طبی نسخے لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اجزاء کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں یا ان میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں یا ان کی تفصیل نہیں لکھی ہوتی. جو چیز ہمیں موصول ہوتی ہے ہم ویسے ہی چھاپتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ توجہ کرتے ہیں. آج میں رسالہ چیک کر کے آیا ہوں، آخری ٹچ دے کے آیا ہوں. جو کون سا رسالہ آئے گا ابھی تو آ گیا ہے نا. ہاں جی کون سا آئے گا ابھی؟ کون اگست کا آئے گا نا. اگست کا میں جولائی کا آ گیا ہے. اگست کا رسالہ میں ابھی آخری ٹچ دے کے آیا ہوں. کچھ چیزیں یہ ایسے کر دو ایسے کر دو، تو اس میں بھی ایک غلطی میں نکلوا کے آیا ہوں، سوال نشان لگا کے آیا ہوں. کوشش ہے اجزاء پہ چیزوں پہ نظر رہے. پھر بھی انسان خطا تو ہوتی ہے، لیکن ہماری 100% کوشش ہوتی. جی آپ فرمائیے. ہاں ادھر آ جائے. میں نے ابھی تو عرض کیا ہے سارے سب کے لیے. اچھا ہمارے ساتھی نا بات پہ توجہ نہیں سنتے. اب دیکھیں میں نے ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ انمول خزانہ سب کے لیے. پھر پوچھتے ہیں گھر میں بتا سکتے ہیں. ایک پوچھ رہا وہی بات، دوسرا پوچھ رہا. یعنی اگر ہم توجہ سے بیٹھیں تو سوال کا جواب بھی توجہ سے سب کے لیے ہے. جی عرض یہ ہے کہ 27-28 تاریخ کو ہم لوگوں نے چلے جانا، پردیسی لوگ ہیں، تو حضرت صاحب سے گزارش ہے. نہیں 27-28 کو سارے جانے والے نہیں ہیں. ابھی بہت بڑا مجمع ہے جو آخر تک ہے، اور وہ مجمع بھی ہے میرے ساتھ عید پڑھنے والا ہے. بہت زیادہ مجمع ہے. تو آپ تو اب نہیں بات کریں. چلو جی، تو گزارش یہ ہے کہ 27-28 کو صرف چند لوگ ہیں جانے والے، اکثریت تو ماشاءاللہ یہی رہنے والی. حکم آپ کا کیا ہے؟ گزارش ہے کہ حکیم صاحب افطاری کے ٹائم آ کے دعا کروایا کریں، مہربانی ہوگی.
कोई मेरा ही बाकी रखो। कितना तन्हा आदमी हूं। अभी मेरे मशवरे वाले इंतजार कर रहे हैं, लंगर खाने का मशवरा, इंतजामिया का मशवरा, दरिया बिछाने का मशवरा, निजाम सारे के साथ मेरे इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मशवरा रात 2:20 तक हम मशवरे करते रहे, 2:20 तक। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह। आपका खुलूस है, इसमें यकीनन कोई शक नहीं है। जी वहीं खड़े खड़े। हाँ, पहले भी घर छोटे होते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 7 सलातीन 7 फुक़हाए मदीना जिक्र किया था मैं। जी अच्छा, इंशाल्लाह। जी मेरे दर्स में पीरो मुर्शिद के बारे में मैं बताता तो रहता हूं, अपने पीरो मुर्शिद के बारे में। मैंने अपने हर दर्स में मेरे शेख के बारे में कोई ना कोई बात होती है। अब दर्स सुनेंगे तो सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी। जी जी ठीक है। जी है जी। महफिल में नात का एहतमाम किया जाए। एक वो नात है जो इंसानों की लिखी हुई है और एक वो नात है जो रब की लिखी हुई है। कौन सी चाहिए? बोले, आप बोले। रब वाली चाहिए। कुरान सारा का सारा मेरे हबीब की नात है। सच्ची बात बताऊं, कुरान सारा का सारा मेरे मदीने वाली की नात है, मेरे मदीने वाली की शान है। और मेरे मदीने वाले के बारे में लोगों ने जो कहा उसका दिफा, डिफेंस है, मेरे आका की शान है सारा कुरान। एक ये है इंसानों की लिखी हुई नात, हम उसके कायल भी हैं, पढ़ते भी हैं और मैं नातें सुनाता भी हूं दर्स में। क्या ख्याल, नातें नहीं सुनाता आपको? मेरी दर्स में नातें होती हैं, मैं कायल भी हूं, सुनता भी हूं, खुद पढ़ता भी हूं। और एक यह है कि मुसलसल वो नात सुनी जाए जो आमतौर पे नहीं मिलती, वो कुरान की नात है जो मेरे रब ने अर्शों पे बैठ के बयान की है। सारे सुभान अल्लाह को। क्या वो नात होगी? जी आप हिफ्ज कर रहे हैं, आपका हाफजा कमजोर है। उम्र कितनी है आपकी? 13 साल है, कद भी छोटा है। आप अलम नशरा पढ़ो बहुत कसरत से, कद भी बढ़ जाएगा, हाफजा भी बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। जी 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 इजाजत। जी वालिदैन के साथ गुस्ताख रवैये को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं क्या करना चाहिए? हमेशा आजिज़ी रहे। क्या करना चाहिए? बैतुल खला की दुआ का एहतमाम और कसरत से हो, यह मसला हल हो जाएगा। जी जी हाँ, घरों में कब्रों में आग लग जाती है, आज मैंने बताया सारा उसका इलाज। यही तो सारा आज मौजू था और अनमोल खजाना। जी आप बस इसके बाद कोई नहीं, बैठ जाएं कल इंशाल्लाह। हाँ ये कहते हैं कि जाते हुए कोई तोहफा दे इस्म आजम का, दूं? चलो देता हूं फिर। जी हैं? हाँ, लफ्ज हु को खोलूं? मैंने दर्स है मेरा, लफ्ज हु पे एक दर्स है पूरा, शायद है भी रमजान में है, दू हु के ऊपर पूरा दर्स है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अच्छा जी, अब ये एक चाहते हैं कि जाते हुए मैं कोई इस्म आजम दे दे। मैंने अपने शेख से यही सवाल किया तो मुझे एक जवाब दिया बड़ा जबरदस्त। फरमाने लगे, तारिक यकीन आजम इस्म आजम है।
यकीन आजम इसमें आजम है। अनमोल खजाना मैंने दिया, मुझे दुख होता है मेरे साथी उसकी कदर नहीं करते। वो कहते कोई खास चीज दे, मैं फिर कहता हूं अनमोल खजाना, मुझे एहसास है कि मेरे साथी इसकी कदर नहीं कर रहे। अनमोल खजाना बार बार आप जो तस्बीहात और जिक्र, भाई इसको बंद करो, आप जो तस्बीहात और बार बार जिक्र कर रहे, वो तस्बीहात और बार बार जिक्र ठीक है जो मामूलात चल रहे हैं, अगर उन्हीं को यकीन से पढ़ें तो बात फिर वहीं आती है, यकीन आजम क्या है? यकीन आजम क्या है? इसमें आजम है। इसका मतलब है यकीन आजम की कमी है। अनमोल खजाना वो कहता है कोई खास चीज दे, अरे ये खास नहीं, खासुल खास है। अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2 दोनों, और जो बाकी वज़ाइफ आपको मेरे दर्स में मिलते हैं, मेरी बातों में मिलते हैं, वो तो यकीन आजम चाहिए, वही इसमें आजम है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।